السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ مہر النساء شاہ میر کے ناول بسمل کا یہ باب نمبر 15 اور قسط نمبر 38 ہے۔ وہ لمحہ کہ جب ہم ملے۔ ایک مدت بعد جب ہم ہوئے روبرو، تمہاری آنکھیں تھیں نم، میری آنکھوں میں تھے آنسو۔ وہ لمحہ مقدس تھا، میرے خیال میں یہ واقعہ پیش اندلس تھا۔ یہ ملاقات معتبر تھی، تم روبرو تھے، آسمان پہ کئی رنگی قوس و قزح تھے۔ مجھے یقین ہے، ہاں گمان کے جیسا یقین، تم نے ناروے کے آسمان سے اترتی سبز روشنی میں مجھ کو ڈھونڈا ہوگا۔ یونان کے سفید قلعوں میں، ہسپانیہ کی بوڑھی عمارتوں میں میرے ساتھ کی خواہش کی ہوگی۔ قسطنطنیہ کی آزاد فضاؤں میں میرے حصے کی سانسیں بھری ہوں گی۔ تم نے روم کے تاریخی مقامات پہ، ایران کے نیلی آسمان میں میری حسرت دیکھی ہوگی۔ برطانیہ کی گیلی سڑکوں پہ میرے سائے کے ساتھ کی روایت رکھی ہوگی۔ گوادر کے سمندر کے شفاف پانی میں میرا عکس ابھرتے دیکھا ہوگا۔ پستنی، جیمنی، بولان، نوشکی، خزدار، کلات، مکران، بارکھان، لسبیلا، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ میں مجھ کو محسوس کیا ہوگا۔ تم نے مصر کے اہراموں کے سائے میں میری چھاؤں کی تمنا کی ہوگی۔ دلی کے پر رونق بازاروں میں میرا ہاتھ پکڑنا چاہا ہوگا۔ کیرلا کی وادی میں مجھ سے ملنا چاہا ہوگا۔ ممبئی کے لوگوں کے تیز لہجے میں میرے نام کی مالا جپی ہوگی۔ کلکتہ کے رش کے بہاؤ میں میری راہیں تکی ہوں گی۔ راجستھان کی بوسیدہ عمارتوں میں بیٹھ کر گریہ زاری کی ہوگی۔ آگرہ کے تاج محل میں گونجی تمہاری ہنسی ہوگی۔ تم نے درگاہوں پہ میرے نام کی منت مانی ہوگی۔ کلیسوں میں جانے والوں سے دعا کی گزارش کی ہوگی۔ تہجدوں میں میرے لیے دعائے خیر مانگی ہوگی۔ چاشت کی نماز کا دورانیہ بڑھایا ہوگا۔ گرما کی بارش میں مجھ کو محسوس کیا ہوگا۔ سرما میں میرے لمس کی خواہش رکھی ہوگی۔ تم نے لاہور کے شاہی درباروں میں میری آرزو کی ہوگی۔ پنڈی کے پرانے بازاروں میں میری غیر موجودگی صحیح ہوگی۔ مجھے یقین تھا، سانس کے چلنے جیسا یقین، وقت کے گزرنے جیسا یقین، تمہارا میرے ہونے جیسا یقین۔ اس ملاقات کی تعظیم میں آندھی رک جائے گی، ہوا گیت گائے گی، بجلی کڑکڑائے گی، وبائیں صفا ہستی سے مٹ جائیں گی، بھیڑیے وار کیے بنا لوٹ جائیں گے، سمندر ساکن ہو جائیں گے، گدھیں رحم دلی کا اعلان کریں گی، پہاڑ سکون کی سانس خارج کریں گے، دریا اشک مسرت بہائیں گے، شہر قائد پہ بادل بے آواز برسیں گے، وادی ہنزا سرسبز ہو جائے گی، اسکردو میں چیری بلاسم اترے گا، خیبر میں خزائیں خیر آباد کہیں گی، جنگوں کے دور میں امن کے اعلان ہوں گے، جرنیلوں کے چین والے پیغام ہوں گے، طبیبوں کے نسخے کارگر ثابت ہوں گے، غیر مذہبی سجدہ شکر ادا کریں گے، عزیز من کہانی کار اس ملاقات پہ صفحے سیاہ کریں گے، شعراء دیوان لکھیں گے، وقت کا قاضی سزائیں معاف کر دے گا، سخی میراث دان کر دے گا۔ میرے گمان، یقین، اندازے آج درست ثابت ہوئے، دنیا کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے صحیح۔ تم میرے روبرو ہو، یہ وہ ملاقات ہے جس کے خواب دیکھے گئے، انائیں آج واری گئیں۔ میسر لمس ہے تمہارا، آنکھوں میں ہے جہان سارا، سمندر ساکن ہے، دریا موج میں رونقیں بڑھ چکی، سکون قلب یہ ہے وہ لمحہ کہ جب ہم ملے۔ دنیا کے نقشے پہ کئی ممالک، جزیرے، شہر، گاؤں، قصبے اور دیہات ہیں۔ دنیا کا وہ نقشہ گھماؤ، انگلی کی مدد سے ٹریس کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ مقام پہ انگلی رکھو تو وہ مقام اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ ہے، جہاں تحد نگاہ درختوں کی ایک فصل تھی، چوڑی کشادہ سڑکیں تھیں اور اونچے عالی شان قصر تھے۔ رات کا سمے تھا، محلوں کی مکین سارے دن کے بن باز کے بعد گھر کو لوٹ رہے تھے اور کچھ اس وقت نک سک سے تیار رات کسی کلب، فارم ہاؤس یا ریستوران میں مزید خوبصورت بنانے جا رہے تھے۔ امرا کی اکثر شامیں ایسی ہوا کرتی تھیں۔ انہی اونچے اور چوڑے محلوں میں سے ایک کے پاتھ وے پہ سیاہ لینڈ کروزر ایک جھٹکے سے آ کر رکی۔ دروازہ کھولنے پہ کسی کی سفید ہیلز نظر آئیں، پھر گلابی گہرے رنگ کے لباس نے ہلکی جھلک دکھائی۔ اگر نگاہیں اٹھا کر دیکھو تو وہ اونچے سراپے کی مالک تھی۔ آنکھوں پہ سفید گلاسز لگائے، ناخنوں پہ سفید نیل پالش اور کندھے پہ سفید بیگ کی سٹرپ نظر آ رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس نے انگلی کی نوک سے گلاسز اوپر کیے۔ نیلی آنکھوں پہ ہلکا شیڈ تھا، ہونٹوں پہ گلابی لپسٹک۔ محجبین مختار کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے بالکل تیار نظر آتی تھی۔ اس کی ہیل کی باز گشت سارے کمبیر محل کو سنائی دے رہی تھی۔ آج کل اس محل میں سوئی کے گرنے کی بھی آواز آتی تھی اور سانس لینے کی بھی۔
وہ راہداریاں پار کرتی کیس کے کمرے کے باہر آ کر رکی، ہلکی سی دستک دی، اندر سے کٹر پٹر کی آواز کے ساتھ کم ان کی آواز آئی اور وہ بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، بیڈ شیٹ میلی لگتی تھی، تکیے فرش نشین تھے، دیواروں پہ لگے فریمز پہ مٹی کی تہیں نظر آ رہی تھیں۔ مہاجبین نے ایک نظر اس بے نیاز آدمی پہ ڈالی جو شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ اس نے گہرے سرمئی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، ہم رنگ کوٹ بیڈ پہ دھرا تھا۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے دیر کر دی، وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بظاہر اس نے حشاش بشاش دکھنا چاہا مگر اس سے اداکاری نہ ہو سکی۔ کب تک سوگ منانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے تندھی سے کہہ رہی تھی، چہرے پہ ڈھیر سارا تناؤ تھا۔ سوگ؟ ہم تو پارٹی میں نہیں جا رہے۔ وہ تو جیسے لا علم تھا۔ جو تم پہن رہے ہو، جو تمہارے آس پاس ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تم کسی کے جنازے میں جا رہے ہو یا کسی کا جنازہ اٹھا کر لائے ہو۔ اس کے لہجے میں ہنوز سختی تھی۔ کیس سنگھار میں اس کے سامنے اسٹول پہ بیٹھ گیا، پھر غور سے اسے تکا۔ کتنے دن ہو گئے مہدی کی واپسی کو؟ وہ پورے سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، لوگ تمہاری پچھلی ویڈیوز اٹھا کر میمز بنا رہے ہیں، تمہیں ٹرول کر رہے ہیں۔ قسم کی حالت دیکھو، تم مذاق بن کر رہ گئے ہو، کاروبار مذاق بن گئے۔ تمہیں کسی شے کی پرواہ ہے؟ نہ ہوتی تو یہ سوٹ کیوں پہنتا؟ میرے باپ کی شادی تھوڑی ہے۔ وہ اٹھا اور برش ہاتھ میں لے کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ میں اپنے سرکل میں میل جول بڑھا رہا ہوں، یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ یہ پہن کر جاؤ گے؟ یہ؟ اس نے کیس کا کوٹ اٹھا کر زمین پہ پھینکا۔ 2 سال پرانا ڈیزائن ہے یہ، اور جہاں تم جا رہے ہو وہاں ملک کے بہترین ڈیزائنرز آ رہے ہیں، سب ہنسیں گے تم پہ۔ اس کا رنگ دیکھو، تم اس رنگ میں دب کر رہ جاؤ گے، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں چمکنا ہے۔ وہ آگے آئی، اس کا بازو ہوا میں اٹھایا۔ یہ کف لنکس، یہ سرکل شیپ ہے، یہ پچھلے 3 ماہ سے آؤٹ آف فیشن ہے۔ تمہارے پاس دنیا کی بہترین کلیکشن ہے اور تم خود کو اس طرح موضوع محفل بنا رہے ہو، صرف ایک لڑکی کیس، صرف ایک لڑکی کے لیے۔ رنج، کلک، تیش کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ کیس نے اس کی طرف دیکھے بغیر خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا، چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ کاروبار اور ساکھ کو خراب کرتے ہوئے تم کس طرح ایک محبت کے پیچھے بھاگ سکتے ہو؟ یہ تم نہیں ہو، اس انسان کو واپس لاؤ جو تمہارا اصل ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑا، سجی سمری وہ عورت آنکھوں میں سختی لیے اسے دیکھ رہی تھی، کیس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی۔ ایک لڑکی ہوتی تو جانے دیتا۔ پرفیوم کی بوتل واپس رکھی۔ وہ زینیا حاکم ہے، میری آدھی دنیا، اور تمہاری باقی آدھی دنیا تمہارا کاروبار ہے، اس کو بھول گئے ہو۔ وقت لگتا ہے، مجھ میں بھی احساسات ہیں، دل کے روگ دیکھوں یا دنیا کے جمیلے؟ دونوں ایک ساتھ، حکمیہ لہجہ۔ کیس ہنس پڑا۔ بندہ بہادر نہ ہو، دنیا تو اس سے جانے کیا کیا امیدیں رکھ لیتی ہے۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ بیڈ کی طرف آیا، جھک کر اپنا کوٹ اٹھایا، اسے جھاڑا۔ یہ کوٹ، کف لنکس، جوتے سب وہی تھے جو کسی وقت میں زینیا حاکم کی پسند سے آئے تھے، ابھی تو محض آؤٹ آف فیشن ہوئے تھے۔ وہ ردی بن جاتے، کیس تب بھی ان سے محبت رکھتا۔ مجھے وقت چاہیے، زندگی بھاگی نہیں جا رہی۔ وہ مہاجبین کے عین سامنے رکا، قد میں اس سے لمبا، جذبوں کی صداقت میں اس سے زیادہ صادق۔ دوبارہ میری ان چیزوں کو ہاتھ مت لگانا جو زینیا سے جڑی ہیں، میں بہت برا مناتا ہوں۔ مہاجبین اسے بھینچی ہوئی بھووں کے ساتھ دیکھتی رہی۔ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، تم مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ دھمکی دے رہی ہو؟ سینے پہ بازو باندھ کر نہایت تحمل سے پوچھا۔ اگر نہیں تو اچھی بات ہے، اگر ہاں۔ وہ مزید 2 قدم آگے آیا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم برباد کرو گی، میں دوبارہ آباد ہو سکتا ہوں۔ انہیں ڈراؤ جو تم سے ڈرتے ہوں، مجھ پہ الفاظ اور انرجی ضائع ہوگی۔ مہاجبین کی بھینچی ہوئی بھویں آزاد ہوئیں، چہرے کا تناؤ کم ہوا۔ اس نے کیس کے بازو پہ نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے تمہاری اور اس کاروبار کی فکر ہے۔ تمہیں تمہاری فکر ہے؟ ایک آدمی جسے ٹرول کیا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ کیسی لگو گی؟ ایک آدمی جو ایک فیشن انتھوسٹ کے ساتھ، وہ خود آؤٹ فیشن ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا لگے گا؟ یہ میری فکر کیسے ہوئی؟ مہاجبین کی رنگت پھیکی پڑی، کیس کا یقین گہرا۔ زینیا ہوتی تو یوں نہ کرتی۔ اس انڈسٹری میں فیشن مجھے نہیں، میں فیشن کو بناتا ہوں۔ ڈیزائنر کی گردن غرور نہیں، خود شناسائی سے کڑی ہوئی تھی۔ مجھے لوگ پہچان لیں گے، اس سرمئی میں بھی، سیاہ اور سفید میں بھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی کوہنی آزاد کروائی۔ ان چیزوں سے دور رہو جن پہ محض اس کا اختیار ہے۔ اب کی بار اس کا اشارہ اپنے وجود کی طرف تھا، انداز سخت اور بے لچک تھا۔ مہاجبین نے مٹھی بھینچ لی۔ چند لمحے پہلے وہ تازہ دم تھی، اب اس کے چہرے پہ مردنی صاف تھی۔ اس آدمی نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا، اگلے کئی سال بھی نہیں دیکھنے والا تھا، مگر وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لینا چاہتی تھی اور وہ کر رہی تھی، مگر وہ تو ایک لمحہ میں ہر کوشش صفر کر دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی طرف جاتے بھی وہ دونوں بے حد نارمل تھے، یوں جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مفاد پرستی کا ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔
کندھے پہ سفری بستہ ڈالے بھی وہ ایک گھر کی بل بجا رہا تھا۔ گارڈز نے چند پل بے یقینی سے اسے دیکھا، ایسے جیسے اس کی موجودگی پہ یقین نہ آیا ہو۔ یہ آدمی مر چکا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ تم کھولو گے یا تمہارا باپ؟ گارڈ نے جھرجھری لی، پھر آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ایک طرف کیا۔ سر کمبیر صاحب نے کسی بھی انسان کا داخلہ منع کیا ہوا ہے، وہ اپنی آواز میں ذرا سا رو پیدا کرتے ہوئے بولا۔ مہدی نے مڑ کر اسے دیکھا، چند پل اسپاٹ نظروں سے دیکھتا ہی رہا، پھر اسے بازو سے پیچھے کیا۔ سر میں نے کہا ہے نا، کمبیر صاحب نے سب انسانوں کا داخلہ ممنوع کر رکھا ہے۔ اب کہ وہ ذرا درستی سے بولا۔ مہدی مڑا اور جمے ہوئے ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس نے سیدھے ہونے کی کوشش کی اور اسی پل مہدی نے گھٹنے اس کے پیٹ پہ ضرب ماری، پھر کوہنی اس کی پیٹھ پہ دے ماری۔ ایسا کرتی ہوئے اس کا چہرہ اسپاٹ اور تاثرات سرد رہے۔ کمبیر صاحب سے کہنا انسان مر گیا، جانور آیا تھا اور جانور بے قابو ہوتے ہیں۔ اس کے سر پہ اپنا سر مار کے اسے گرایا اور اس کی گراہوں کی پرواہ کیے بغیر جھک کر اس کی جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بغیر آس پاس دیکھے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اس کی نگاہ پورچ میں کھڑی ایک گاڑی پہ پڑی، چھوٹی سفید گاڑی جو اس نے کسی وقت میں اپنی بیوی کے لیے خریدی تھی۔ وہ نئی نکور گاڑی جسے کیس نے واپس کرنے کو کہا تھا اور مہدی اسے واپس نہیں کر سکا تھا، اسے کرنی ہی نہیں تھی۔ وہ نظریں چراتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ راہداریاں، کچن، لاؤنج، ہر جگہ ویران تھی، خالی تھی۔ اس خاندان کو یقیناً کسی کی نظر لگی تھی۔ دوسری منزل کی طرف آیا جہاں کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے اس آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ 3 سے 4 کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اسے اس کا مطلوبہ منظر نظر آیا۔ میرا سرور کمبیر بیڈ پہ چپ چاپ بیٹھی تھی اور بیڈ کے کونے میں روتا بلکتا بچہ۔ مہدی وہیں چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا۔ کئی لمحے، کئی منٹ بچے کے رونے کی آواز تیز ترین ہوتی گئی، مگر جو حالت اس کی بہن کی تھی وہ آگے ہی نہ بڑھ سکا۔ میرا؟ بہت دیر بعد اس نے بے حد دھیرے سے پکارا۔ بکھری حالت، کئی دنوں کے میلے کچیلے کپڑوں والی عورت نے گردن پھیری۔ میرا؟ اس نے ایک بار پھر پکارا۔ میرا ساکت سی اسے تک رہی تھی۔ کیس اسے بتا چکا تھا مہدی زندہ ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اس نے مہدی کو کئی دفعہ پسے پش ڈالا تھا کیونکہ اسے مہدی سے زیادہ کیس سے توقعات تھیں۔ وہ مضبوط مرد تھا، مہدی اسے کمزور لگا کرتا تھا، لیکن آج جب وہ سامنے کھڑا تھا اسے یہ آدمی اس دنیا کا سب سے مضبوط سہارا لگا۔ اس سے اپنی ماں سے اختلاف تھے، اسے بھائی سے اختلاف تھے، لیکن وہ بھول گئی تھی خون اختلاف کے بعد بھی خون ہی رہتا ہے۔ اتنا عرصہ وہ کیسے اسے نظر انداز کرتی رہی؟ میرا اپنی جگہ سے اٹھی۔ مہدی نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کئی زمانوں کی کسک دفن ہوئی، کئی آزردگیاں کہیں غارت ہوئیں۔ کلک ہواؤں سے رخصت ہوا اور ایک بھائی نے بہت نرمی مگر مضبوطی سے اپنی بہن کو بازوں کے حلقے میں لیا۔ وہ اس کی کندھوں کے گرد ہاتھ جمائے شدت سے رو پڑی۔ کئی برسوں کے آنسو ایک ساتھ باہر نکلے، درمیان سے ہر غلط فہمی دور ہوتی گئی۔ میں سمجھی تم ہمیں چھوڑ گئے ہو۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ مہدی نے اس کے بالوں کو چوما، اس کی پشت کو تھپکا، لیکن وہ رویا نہیں۔ عجیب سا ہو گیا تھا وہ۔ میں نے تمہیں اتنا یاد کیا، ایزل نے تمہیں یاد کیا۔ تمہیں پتہ ہے کیس نے ایزل کے ساتھ کیا کی ہے؟ میں سمجھی تھی تم نہیں رہے، تم اس لیے تم نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ اسی نرمی سے بولا جو اس کا خاصا تھی۔ میرا اس کے سینے میں سر دیے مزید تیزی سے رونے لگی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ رکھا تھا، وہ سہمی ہوئی تھی۔ اس نے زینیا کے ساتھ بہت برا کیا ہے مہدی، وہ جیل میں تھی، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، کیس نے اس کا علاج نہیں کرنے دیا، وہ اسے عدالت کے چکر لگواتا رہا۔ اس نے مجھ سے کہا زینیا نے تمہیں۔ وہ آگے نہیں بول سکی۔ مہدی کی گرفت نرم رہی مگر اس کی آنکھوں میں سختی بڑھ گئی، بازو کی رگیں پھول گئیں۔ مجھے علم نہیں تھا وہ یہ سب کرے گا، میں نہیں جانتی تھی، وہ بھری عدالت میں اس پہ بہتان لگاتا رہا۔ وہ بہت کچھ کہتی رہی۔ مہدی اسے بازو میں بھینچے سب سنتا گیا۔ وہ بار بار اس کے بال چومتا، اس کا کندھا تھپکتا، اسے ہر طرح سے تسلی دیتا رہا، مگر اندر سینے میں اس کا دل کوئی مٹھی میں لے رہا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹہ بعد وہ دونوں بیڈ پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہدی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پاس ایک ملازمہ کھڑی تھی جو میرا کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ مہدی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچے کے ننھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بچے کی آنکھیں سنہری تھیں، بالکل اپنی ماں کی طرح نکوش، کافی حد تک باپ سے ملتے تھے، اور اس کی صحت اچھی نہیں تھی، اسے ازل کی پیدائش یاد تھی، یہ بچہ ویسا نہیں تھا۔ میران ملک، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ایزل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے۔ مہدی نے اس کے دونوں ہاتھ چومے، پھر رخسار اور پھر ماتھا۔ الگ طرح کا پیار آ رہا تھا اس بچے پہ، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم نے کورٹ میں کیس کیوں نہیں کروایا؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ مہدی کو ایسے لگا جیسے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ وہ مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا، کسی کو یہاں آنے نہیں دیتا۔ میری ڈیلیوری کے وقت وہ آیا تھا اور میران کی پیدائش کے بعد مجھے یہاں چھوڑ گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ میرے پاس فون بھی نہیں ہے۔ تم کیس کرواؤ گے نا؟
مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ قانون پہ اعتبار ہوتا تو پہلا مقدمہ کیس کمبیر صاحب پہ دائر کرواتا۔ اس نے میران کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگایا۔ میں ایک کام سے بلوچستان جا رہا ہوں، اس کے بعد چائنا جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، اگلے چند ماہ میں ایزل یہاں ہوگی تمہارے پاس، اور ساری دنیا کا قانون اسے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ تم بس بھروسہ رکھو۔ میرا ٹٹک کے اسے تک رہی تھی۔ جس سے اس نے کھویا تھا وہ مہدی کمبیر ہی تھا۔ وہ جس کی واپسی ہوئی تھی، یہ کون تھا؟ مہدی تم قانون اندھا ہوتا ہے، اب مجھے بھی وہی سمجھو۔ مہدی تم ٹھیک ہو؟ وہ آگے کو ہوئی، فکر مندی سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ اب سب ہوں، بس ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے میرا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی۔ یہ وہ نہیں تھا۔ دنیا نے اسے دنیا دار بنا دیا تھا۔ یہ کیسا غضب ہو گیا تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ واپسی پہ مجھے تم درست حالت میں چاہیے ہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم مالکن ہو۔ فارم میں آؤ میرا، یہ تمہارا وقت ہے۔ کوئی کیس کیوں تمہیں نکالے گا؟ تم خود باہر جاؤ گی۔ کیسے دور رہنا مہدی، اس کے سامنے مت جانا۔ خدا ہے وہ، سہگیر ہے وہ، بخت لکھنے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ سختی سے استفسار کیا۔ انسان، صرف ایک انسان، اور مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اس نے بچے کو میرا کی گود میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، میرے اندر بھی وہی شاطر خون ہے جو اس کے اندر ہے۔ اب سے اسے کمبیر ہونے کا ثبوت دوں گا۔ چند پل بعد وہ اس گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا۔ یکدم جذبات کا ریلا بہہ آیا اور مہدی کے چہرے پہ اس کی واپسی کے بعد پہلی بار تاثرات آئے تھے۔ وہ ایک بار اسی طرح اس کے ساتھ ہی تو بیٹھی تھی۔ اس کی خوشبو اور موجودگی کہاں بھلائی جا سکتی تھی؟ سبز آنکھوں والا مرد کرب زدہ سا مسکرایا۔ اس نے اپنے بیگ کے اگلے خانے میں ہاتھ مارا تو ہاتھ جن چیزوں سے مس ہوا وہ ڈھیر ساری جیولری تھی۔ کوئی لاکٹ، کوئی انگوٹھی۔ یہ اس نے خود پہ ہونے والے حملے سے 2 دن قبل اسلام آباد میں لگنے والے ایک کلچرل فیسٹیول کے بازار سے خریدے تھے۔ جانے کیوں؟ کوئی بھی پرندہ دیکھ اسے زینیا یاد آتی تھی۔ شاید اسے پرواز یاد آتی تھی۔ چکور پرندے کا پینڈنٹ آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، ایک یاد کا، دوسرا ہجر کا، تیسرا رنج کا، باقیوں کی گنتی پھر صحیح۔ تم اگر اس طرح ہر وقت یاد آؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ سارٹ کریں؟ وہ ایسے بولا جیسے زینیا اس کے سامنے ہی بیٹھی ہو۔ تب یاد آیا کرو جب۔ اس نے ہونٹ کاٹے۔ اور یاد کیا؟ ان یادوں کے علاوہ اس کے پاس تھا کیا؟ ان حسابوں کو رہنے دے سرکار، آپ ہر وقت یاد آیا کریں۔ ایک بار پھر ملکہ کا شوق سلامت، دل اور بہت۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اسلام آباد کی حدود سے نکلنے سے پہلے وہ گھر کے ملازمین، گارڈز اور سیکیورٹی کمرہ بدل چکا تھا۔ ایک عرصے سے بنائے گئے تعلقات اب کام آ رہے تھے۔ ایک عرصہ ہوا معصومیت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ واپسی کا اصرار اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ فیکٹری میں مشینوں کی گھر گھر کانوں میں بے سرے راگ کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ پینٹو کی سلائی کا کام کرتی تھی۔ لمبی میز پہ دونوں اطراف میں عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کے سروں کے اوپر مشینیں تھیں جن کی بڑی بڑی سوئیاں نیچے میز تک آتی تھیں، اور میز کے گرد بیٹھی عورتیں ان سوئیوں کے نیچے پینٹ لے آتی تھیں۔ سلائیاں لگتی جاتی تھیں، شور کانوں کو بہرا کیے جاتا تھا اور بیزاری بڑھتی جاتی تھی۔ آج گرمی حد سے زیادہ تھی۔ اس نے چھوٹے کٹے بالوں کو اوپر کر کے جوڑے میں باندھ دیا۔ کچھ لٹیں پھر بھی اس کے گالوں پہ دستک دیتی رہیں۔ وہ خاموش تباہ لڑکی اب گم سم اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ دفعتاً مشینیں رک گئیں۔ ہر طرف کام ٹھپ ہونے کا اعلان ہوا۔ عورتیں کرسی پہ پیچھے ہو کر کمر سیدھی کر رہی تھیں، کچھ اپنی گردن کے بل نکال رہی تھیں۔ زینیا حکیم بے نیاز سی اپنی جگہ سے اٹھی اور فیکٹری کے اس حصے کی طرف چلی آئی جہاں ساری عورتیں کھانا کھایا کرتی تھیں۔ وہ کوئی کینٹین نما جگہ تھی جہاں میز اور کرسیاں لگی تھیں۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچیاں، ہر کوئی اپنے کھانے کے ڈبے کھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ بنگالی کھانوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک پاکستانی لڑکی بھی تھی جو اب اپنے کھانے کا ڈبہ کھول رہی تھی۔ اسی پل اس کی عقب میں بیٹھی لڑکی کے موبائل سپیکر پہ ایک آواز ابھری، وہ آواز جو زینیا حاکم کے دل تک گئی تھی۔ مجھے مہدی کمبیر کہتے ہیں۔ آواز تھی کہ کیا؟ زینیا حاکم کا سارا وجود زنجیر ہو گیا۔ سٹیل کے ڈبے کا ڈھکن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ساکت ہوئی۔ میرا کام، خاندان، پیشہ، اس سے آدھی دنیا واقف ہے۔ وہ رفتہ رفتہ بے سانس ہونے لگی۔ اس نے بے حد دھیرے سے گردن پھیر کر دیکھا اور اس کی دنیا تھم گئی۔ اسکرین کے چوکٹے میں مہدی کمبیر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ منمل ہوئے زخموں کے بے حد ہلکے نشان تھے۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے، سینے پہ شال تھی۔ زینیا حاکم کا دل رک رک کے چل رہا تھا، یا شاید بند ہو رہا تھا، وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ لوگ کہتے میری بیوی نے مجھے پریشان کیا۔ جھوٹ، ردی۔ جو واحد چیز مجھے میری بیوی نے دی ہے وہ سکون ہے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی سبز آنکھوں والے مرد کو تک رہی تھی۔ وہاں ڈھیر ساری آزردگی مدفن تھی، قلق اور حزن کے سائے تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ وہ بس گردن پھیرے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں آدھی دنیا پہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا۔
اس کی آنکھیں وہ بس ایک نقطے پہ ساکن ہوئیں۔ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھ رہی تھی جس کے بغیر 8 ماہ گزار دیے تھے، اور کیسے گزرے تھے یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ زندہ تھا، بس یہی، اسے بس یہی چاہیے تھا۔ بہت ہو گیا نا کہ آپ کسی کے گھر کی عورت پہ بات کریں اور کوئی آپ کو کچھ نہ کہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیوی پہ الزام تراشی کے جواب دینے ہوں گے۔ کھانے کی خوشبو، چمچ، کانٹے، وقت، لوگ، بھوک، گرمی، کب، کیا، کون سی چیز اسے چاہیے تھی، کیا دور کرنا تھا، زینیا کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس گردن پھیرے موبائل پہ نظر آتی ہوئی اس چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زینیا حاکم، اگر تم مجھے سن رہی ہو تو یاد رکھنا، میں تمہارے لیے آؤں گا، میں تمہارے لیے ریزروڈ رہوں گا۔ منظر دھندلا پڑا، وہ رو رہی تھی اس مرد کو دیکھتی ہوئی جس کے ہجر کے 8 ماہ اس پہ 800 صدیاں بن کر نازل ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر پاؤں گا، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے لیے آؤں گا۔ لڑکی نے ویڈیو ہٹا دی تھی۔ زینیا مزید وہاں نہیں بیٹھ سکی۔ اس نے دبوچ کر اپنا پرس اٹھایا اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے نکل آئی۔ اس کے قدم بغیر کسی منزل کا تعین کیے بس بھاگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھل بھل بہہ رہی تھیں۔ وہ فیکٹری سے باہر نکل آئی، وہاں اکا دکا لوگ تھے۔ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا سوائے اس عورت کے جس کی وہ قرض دار تھی۔ نیما راشتی آج اچھے موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں سبزیوں کے تھیلے تھے اور تازہ مچھلی بھی۔ وہ شاید زینیا کو لینے آئی تھی، مگر اسے اس طرح دیکھ نیما کو اپنے بدترین خدشات سچ ہوتے دکھائی دیے۔ وہ جان گئی تھی، بخدا وہ جان گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدم لیتی زینیا کے قریب آئی۔ سفید لباس والی لڑکی نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ گیلا، اور اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، سارے جہاں کی چمک۔ میں نے کہا تھا وہ زندہ ہے، میں کہتی رہی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بول پا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ میری بات کر رہا تھا، وہ مجھے نہیں بھولا، اس نے باقی مجھ سے موو آن نہیں کیا۔ او خدایا، وہ زندہ ہے۔ اس کے دل کو اب تک جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں واپس پاکستان جا رہی ہوں، وہ آ گئے، مجھے جانا ہوگا، میں جاؤں گی، مہدی آ گیا۔ او خدایا، اس نے میرا نام لیا، اس نے کہا کہ ایس جھوٹ ہے، اس نے مجھے ہر الزام سے بری و ذمہ کیا۔ پڑتے جذبات سے اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ نیما نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس لمس میں سختی سی تھی۔ تم ابھی آدھا سچ جانتی ہو، فیصلہ کرنے میں بہت جلدی مت کرو۔ کیسا آدھا سچ؟ وہ آ گیا، اب سب ٹھیک ہے۔ میں کوئی قاتلہ نہیں ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں۔ آپ نے اسے دیکھا؟ اسے دیکھیں، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اس نے نیما کا بازو جھٹکا۔ میں واپس جا رہی ہوں اور یہ اٹل ہے۔ مکمل سچ جان لو، پھر اگر چاہو تو چلی جانا۔ اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ زینیا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز ایسا کچھ مت کہیے گا جو مجھے ہرٹ کرے، میں ہرٹ نہیں ہونا چاہتی۔ یہ التجا تھی۔ نیما کو اس پہ بے تحاشا ترس آیا۔ آج تمہارا ہاف ڈے تھا نا؟ وہ اس کی پچھلی بات کے جواب میں بات بدل گئی۔ گھر چلتے ہیں، آج میں نے فش کری کی ایک نئی ترکیب سیکھی ہے، تم چاول بنا لو گی؟ زینیا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا، خوشی ماند ہو گئی تھی۔ آج واپس جاتے ہوئے اس نے کوئی بل بورڈ نہیں دیکھا، کسی ٹھیلے والے کی آواز پہ غور نہیں کیا۔ آج وہ ہر شے سے بے نیاز تھی۔ مہدی سرور کمپیر زندہ تھا اور زینیا حاکم نواب نے خود کو دوبارہ زندہ ہوتے محسوس کیا۔ گاؤں کی یہ کچی پگڈنڈیاں اسے آج بھی ازبر تھیں۔ خوف و ہراس کا وہ عالم آج بھی اس کی آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلتا تھا۔ وہ رات جب اس نے اپنی ماں اور باپ کو کھویا، اس رات کو، ان مقتولین کو، قاتلوں کے ٹولے اور یہ راستے، اسے سب یاد تھا۔ وہ بس کہتا نہیں تھا اور کہانی کے باقی کرداروں کو یہ خوش فہمی تھی کہ اسے کچھ ہوتا نہیں۔ وہ کتنے ہی منٹ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے کھڑا رہا تھا۔ اس وقت ہر طرف خاموشی تھی، دھند سے اٹے ہوئے راستے اور گاؤں کی خاموشی مقدس تھی، مگر ایک عرصہ ہوا مہدی کمبیر پہ یہ چیزیں اثر انداز ہونا چھوڑ چکی تھیں۔ وہ اسی چھوٹی گاڑی میں سوار تھا جو کسی دور میں اس نے زینیا کے لیے خریدی تھی۔ اس میں آج بھی اس کے وجود کی خوشبو آتی تھی۔ گاڑی اس سڑک پہ چھوڑ وہ باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی زخمی سا تاثر تھا۔ وہ سڑک کو تک رہا تھا، یادیں عذاب بن کر نازل ہو رہی تھیں۔ حاتم نواب اس کے باپ کو مار رہے تھے، پھر اس کے تایا کو، پھر چیخیں اٹھیں، پھر کرب، اور پھر ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ مناظر بچپن کی دیکھی کسی فلم کی مانے ٹوٹے بکھرے تھے۔ اس نے کندھے پہ پڑی شال درست کی، کپ کپاہٹ یکدم دل تک اتر آئی۔ وہ اپنی وجہ سے کبھی یہاں نہ آتا، اس نے تو لوگوں کو معاف کر دیا تھا، مگر اس سیاہ رات کے سناٹے میں اٹس آل اباؤٹ ہر، اس نے خود کو بتایا اور قدم اس حویلی کی طرف اٹھائے جو نوابوں کی تھی۔ راستے، پگڈنڈیاں، سردی، یادیں، ہر شے برداشت کرتے ہوئے اس عالی شان حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ مٹیالے رنگ کی وہ حویلی آج بھی اسی شان سے کھڑی تھی۔ مہدی کے ذہن کے دروازے پہ ایک بھولا بھٹکا منظر دستک دے گیا، اور یہی دستک اسے ماضی میں لے گئی۔ وہ دونوں کمبیر ہاتھوں میں رائفل اور پسٹل لیے اس حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ کیس اسے پسٹل کے کلاک کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ مہدی بمشکل رائفل کا وزن اٹھا رہا تھا۔ آگے پیچھے گارڈز تھے۔ جب کم عمر سبز آنکھوں والا بچہ مبہوت سا ایک جگہ ٹھہر گیا۔ یہ کس کا گھر ہے عبداللہ؟
وہ جو ولایت سے آئے اپنے چھوٹے کزن کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا، اسے رکنا پڑا۔ اس نے ایک نظر حویلی کو دیکھا، وہاں سے کئی بچیاں نکل رہی تھیں، سروں پہ اسکارف، دھلے دھلائے چہرے، اسکول کی وردی میں ملبوس وہ سب اسکول جا رہی تھیں۔ ان بچیوں میں نوابوں کی بڑی بیٹی اور کمبیر خاندان کی مستقبل کی بہو بھی شامل تھی۔ یہ نوابوں کی حویلی ہے، یہاں جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس طرف مت آنا، اوکے؟ وہ کہہ مہدی سے رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں اس طرف تھیں جہاں سنہری آنکھوں والی بچی کی ہاتھ سے پانی کی بوتل گر پڑی۔ کیس نے اس کا نیم رخ دیکھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ وہی ہے۔ کیسے؟ یہ اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا۔ تمہیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روکے گا؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہلا کر پوچھ رہا تھا۔ کیس اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں کسی نے اس لڑکی کو پانی کی بوتل اٹھا کر دی۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان دنوں وہ 15-16 سال کا تھا، کم از کم اسے اب یہ معلوم تھا کہ اس حویلی میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں اس کے کئی تعلقات تھے، یہاں وہ بھی تھی جسے وہ اپنی حویلی لے کر جائے گا۔ نواب تمہیں نہیں روکیں گے؟ اس نے بوتل تھام لی، پھر چلتے چلتے بوتل دوبارہ گرا دی، اور اس سے پہلے کوئی اٹھا کر دیتا اس نے جھک کر بوتل خود اٹھائی۔ عبداللہ زمان زیر لب مسکرایا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا لڑکی کا نیم رخ، اسکارف سے نکلتے اس کے لمبے بال، یا اس کا جھک کر بوتل خود اٹھانا، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ ہاں، بس اس کی موجودگی اچھی لگی تھی۔ مجھے روک کر نوابوں نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، وہ اسی انداز میں بولا جو اس کے باپ نے سکھایا تھا۔ مہدی چند لمحے چپ رہا۔ لڑکی گلی کا موڑ مڑ گئی، تب وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اس طرف اس کا آنا بہت کم ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا تب بھی اس نے کبھی زینیا کو گھر کے باہر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ نہیں پہچانتا تھا، لیکن جن لڑکیوں کو اس نے باہر دیکھا تھا ان کے بال ویسے نہیں تھے جیسے اس کی فرمائش تھی۔ وہ 16 سال کا تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگتا تھا اس کا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ آج کل اسے دیکھنے کی خواہش بھی ہونے لگی تھی، لیکن یہ کہاں ممکن تھا۔ ایک دن میں وہاں جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روکے گا، چلتے چلتے مہدی نے اسے یہ کہا تھا۔ کیس نے کان نہیں دھرے، وہ جانتا تھا یہ ناممکن ہے، مگر اس روز وہ یہ نہیں جانتا تھا قسمت کسی عبداللہ زمان کی تابع نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز نے بندوقیں سیدھی کر لیں، یکدم بتیاں ساری کی ساری روشن ہو گئیں، محل میں جیسے سور پھونک دیا گیا۔ چند پل بعد حویلی کی روش سے 6 سے 7 مرد چل کر آتے دکھائی دیے۔ عالم نواب، ظفر حاکم، زیغم، ظفر کے 2 داماد، اور ان کے عقب میں بشر حاکم تھا۔ اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری سنجیدگی تھی، باقیوں کے برعکس وہ پرسکون تھا، جبکہ باقی سب جلال کے پہرے کے ساتھ باہر آئے تھے۔ اس کی یہ جرأت یہاں ہے؟ ہماری بچی کو ورغلانے کے بعد بھی اس میں اتنی جرأت باقی ہے؟ فائر کھولو یہاں سے، واپس اس کی لاش جائے گی۔ ٹھہر جاؤ۔ بشر حاکم نواب کی روب دار آواز پہ باقی سب ٹھہر گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آگے آیا، دروازے کے پار کندھے پہ بستہ ڈالے سفید لباس والا سادہ مرد۔ یہ تھا اس کی بہن کا انتخاب۔ کیا خاص تھا اس میں؟ بس ہم پلا خاندان، یا پھر کچھ اور بھی؟ میں یہاں بات کرنے آیا ہوں، میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ کوئی دشمنی نہیں، کوئی وار نہیں، کم از کم میری طرف سے نہیں۔ میرے ہاتھ ہر قسم کے ہتھیار سے خالی ہیں۔ اس وقت میں یہاں ایک سوالی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ مہدی کمبیر احرانیہ انداز میں کہہ رہا تھا، اس کا چہرہ اور انداز سنجیدہ تھا۔ فائر کھولے اس پہ، تم نے سنا نہیں؟ ظفر غرائے، باقی سب کے چہرے سرخ ہوئے، ہاتھ کی نسیں پھولنے لگیں۔ وہ بشر کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ بشر آج واقعی مختلف لگ رہا تھا، اس پہ کئی ذمہ داریاں تھیں اور شاید وہ انہیں نبھانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ دہلیز پہ آنے والوں پہ حملے نہیں ہوتے، احوال پوچھا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے۔ سب ٹھہر گئے، وہ آگے آیا۔ ان دونوں کے درمیان اب جالی دار دروازہ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نواب کے لیے دروازے کے پٹ وا کیے گئے۔ گارڈز کی بندوقوں کے رخ ہنوز مہدی کے سینے کی جانب تھے۔ وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ نواب نے اسے واقعی آنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ آخری بار تمہارے ساتھ تھی، میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں وہ کہاں ہے۔ میں اس کا وارث ہوں، اس کی خیریت دریافت کرنا میرا فرض ہے۔ تم اس سوال کا حق نہیں رکھتے، یہاں آ کر تم برادری کے فیصلے کے خلاف گئے ہو۔ وہ بالکل اسی طرح بولا جس طرح ایک نواب بولتا ہو، ٹھہر کر، روب سے، سنجیدگی سے۔ بہرحال تم اس وقت ایک سوالی بن کر آئے ہو، دشمن نہیں، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چونکہ تم میری بہن کے شوہر ہو، اس لیے تم اندر آ سکتے ہو۔ حویلی کی داماد کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ اس گھٹیا عورت کے بیٹے کو حویلی میں ایک قدم نہیں رکھنے دیں گے ہم، اور اس کم نسل کو داماد کیسے مان لیں؟ عالم صاحب کے چہرے پہ غضب تھا۔ بشر نے مڑ کر پرسکون انداز میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے نواب سڑک پہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ عالم نواب کی گردن پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ چلو ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے مہدی کو اشارہ کیا، مگر حاکم اس کا ہاتھ پکڑ کر روک چکے تھے۔ وہ باپ کا انداز سمجھ چکے تھے۔ نہیں ابا، میں باہر جا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دادا کی حویلی کی عزت مجھ سے اور میرے رتبے سے زیادہ ہے، بشر رسان سے بولا، مگر حاکم نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ عالم خاموش رہے۔ یہ اشارہ تھا کہ اب بس حویلی صحیح ہاتھوں میں تھی، اور چند ہی دن میں صحیح انسان نے صحیح فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے۔ غلط انسان کے منہ پہ ضربیں پڑنے لگی تھیں۔
کچھ وقت بعد حویلی کی بیٹھک میں مختلف کھانے پینے کی اشیاء میز پہ دھری تھیں. چند ملازم ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑے تھے. مہدی کبیر ایک صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بشر حاکم. یہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ سوال خلاف توقع تھا. مہدی نے چند پل بغور اسے تکا، پھر ساری روداد کہہ ڈالی. ویسا سچ جیسا زینیا حاکم نے کہا تھا، کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کھرا سچ. بالاج نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے طلاق بھی دی تھی. ہاں زینیا نے مانگی تھی، لیکن وہ ہر اس عورت کا رد عمل ہوتا جس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ اس پہ اپنی حاکمیت جتاتا رہا تھا. کچھ وقت بعد وہ دوبارہ آیا تھا اور اس نے زینیا کو دھمکانا شروع کیا تھا. وہ سانس لینے کو رکا. بشر یکسوئی سے سن رہا تھا. یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے مہدی دروازے پہ ملا تھا. یہ ایک بھائی تھا جسے اپنی بہن کی فکر تھی. اس نے زینیا کو بہت تنگ کیا تھا، اور اس کے بعد جب کیس کی گاڑی سے بالاج کا ایکسیڈنٹ. کیا وہ ایک حادثہ تھا؟ بشر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی. بالکل، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. کیس اور زینیا کا ایک آفس میں کام کرنا اتفاق تھا. وہ اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھی. یہاں اس کی حویلی آنا بالکل ایک اتفاق تھا. وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا تم نے سمجھ لیا. تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے بہت شدت سے خواہش کی تھی کہ بس وہ یہ کہہ دے وہ مری نہیں. 7 ماہ کی شش و پنج بس ایک لمحے میں ختم ہو جائے. میں نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تھی. بشر کا لہجہ دھیما تھا. میں اس کوشش کو انجام دینا چاہتا ہوں. صرف یہ بتاؤ وہ کہاں ہے، دنیا کے کس کونے میں. میں اسے کہیں سے بھی واپس لے آؤں گا. میں تم لوگوں سے اور کچھ نہیں مانگوں گا. بس مجھے یہ بتا دو وہ کہاں ہے. بشر کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. اس نے مہدی کو دیکھا. یہ بالاج جیسا نہیں تھا جو زینیا کو اکیلا سمجھ کے اس پہ ہاتھ اٹھاتا. یہ تو ہاتھ تھام لیتا تھا. یہ عبداللہ بھی نہیں تھا جو لاکھ دفعہ بلانے پہ انکار کرتا تھا. یہ بغیر بلائے آ جاتا تھا. فکر مند، غیرت مند. وہ صرف زینیا کا نہیں، قدرت کا انتخاب تھا. تم اسے نہیں لا سکتے. بیٹھک کا دروازہ کھولتے حاکم اندر آئے. وہ مر چکی ہے. اس کا تم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. اس کا اور میرا تعلق اس دنیا میں نہیں ٹوٹ سکتا. ٹھیک ہے، پھر اسے جاؤ، اسے ڈھونڈو، تعلق بحال کرو، کیونکہ یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. وہ اپنے سابقہ تلخ انداز میں بولے. مہدی کے لب استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے. کچھ اندازہ تھا مجھے کہ یہاں مجھے کچھ نہیں ملنے والا. جس باپ نے 24 سال تک اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اس بیٹی نے خود کیا دیا؟ وہ درستی سے غرائے. جو وہ دے سکتی تھی اس نے دیا. عزت، محبت، مان، سب. اس نے یہاں اس لیے اپنی طلاق کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ڈرتی تھی آپ کی عزت خراب ہوگی. اسے مارتا رہا لیکن وہ چپ رہی، اور جب بتایا تب اسے نباہ کرنے کو کہا گیا. اس کے الفاظ کاٹ تار تھے. بشر کی گردن جھکی. اس کا قصور یہ تھا کہ اس کا باپ غلط تھا. آپ کو تربیت کرنی نہیں آئی، پیار نہیں دینا آیا، حوصلہ دینا نہیں آیا، وقت اور سپورٹ دینا نہیں آیا. آپ نے اسے گرایا اور وہ کبھی خود کو اٹھا نہیں سکی. ہر دوسرے گھر میں یہی ہوتا ہے، یہی روایات ہیں، یہی ہوتا ہے. وہ پھنکارے. جب بی بی فاطمہ زہرا گھر آتی تھیں تب نبی کریم اٹھ کھڑے ہوتے تھے. جب وہ ان کا رشتہ کر رہے تھے تب انہوں نے اپنی بیٹی سے رضامندی لی تھی. یہ ہے روایت. جو اب بنی ہے وہ محض بدعت ہے. حاکم چپ ہو گئے، بالکل چپ، ایسے جیسے منہ پہ کسی نے درہ دے مارا ہو. 1400 سال پہلے عورت کو عزت ملی تھی، تب بنی تھی روایت جو میرے نبی نے بنائی تھی، وہی رہے گی. چند لمحے وہ خاموش ہوا. آپ سے کوئی امید نہیں رکھوں گا میں. مجھے صرف یہ بتائیں وہ کہاں ہے. بس اتنا، صرف اتنا. تم سوالی بن کر آئے تھے. ہم نے وقت دیا، کھانا دیا، جواب دیا. سوالی ضد نہیں کرتے، انکار مان کر چلے جاتے ہیں. تم بھی جاؤ. مہدی کا دل یکدم خالی ہوا تھا. وہ بھاری دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. وہ اس سے نکال رہے تھے. اس کا رکنا اب نہیں بنتا تھا. وہ نواب تھے تو اٹھائی گیر وہ بھی نہیں تھا. اس نے ایک نظر بشر کو دیکھا. وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا. اسے اپنا جواب مل چکا تھا. اسے یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا. نوابوں کے گھر سے سوالی خالی ہاتھ جا رہا تھا، مگر نا امید نہیں. پینٹ ہاؤس کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں. وقت اس گھر میں بے حد سست رفتار ہو گیا تھا. اپنے کمرے کی بالکنی میں شیشے کی ریلنگ کے ساتھ سر ٹکائے وہ پچھتاووں میں غرق نظر آ رہا تھا. بالکنی میں شیشے کی کئی بوتلیں پڑی تھیں جس سے اٹھتے بدبو کے بھبوکے بتاتے تھے کہ وہ حرام کیوں ہیں. اس کی نگاہیں کسی منظر میں اٹک کر رہ گئیں. یہاں وہ نگاہ پھیرنے کی کوشش کرتا، یہاں آنکھیں زخمی ہونے کا خدشہ لگ جاتا. آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. جرگا گاہ میں کھڑے وہ حلق کے بل غرایا. اس کے سامنے والے صوفے پہ کروفر سے بیٹھے عالم نواب پہ کوئی اثر نہیں ہوا. میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، یہ میرا حق ہے جو آپ کسی لٹیرے کو تھما رہے ہیں. اس نے ہاتھ لمبا کرتے ہوئے بشر کی طرف اشارہ کیا. ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ بہت دیر بعد وہ اسی تحمل اور شاطرانہ انداز میں بولے جو ان کا خاصہ تھی. ہم نے کہا تھا تمہیں نام دیں گے، بالکل دیں گے. تمہیں حویلی میں جگہ ملے گی، بالکل ملے گی، لیکن حیثیت ہم طے کریں گے. دستار اسی کی سرانی تھی. جو چاہے رشتے میں تم سے چھوٹا ہے، لیکن یکدم برا کو ان کی آنکھوں میں حقارت نظر آئی. اس کا خون بہت اعلیٰ ہے. تمہارا مقام اب بھی ہے، ایک وزیر، ایک پیادے کا مقام. بشر نواب کے ساتھ اس کے وزیر بن کر رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
وہ نم آنکھوں میں بے یقینی لیے پیچھے ہوا، آنکھیں جیسے جل رہی ہوں، دل خاک ہو چکا تھا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ کیس کمبیر پہ چیزیں پلانٹ ہو سکیں، اس کا خاندان اور وہ تباہ ہو اور براق کو واپس لیا جائے۔ وہ قاتل بننے والا تھا، اس نے کیا کیا نہیں کیا، اور اب اسے اس طرح نکالا جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، آپ ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ تم نے جو کیا اپنے لیے کیا۔ جن کے خون میں ملاوٹ ہو انہیں تخت نہیں دیتے، ملاوٹ انہیں پاس سے پلٹنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور ان کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ یہ مت کریں، میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ کے مسائل کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، میری ماں کو آپ نے مار دیا، اور ہم نے اسے نہیں مارا۔ انہوں نے اپنے گھٹنے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ عورت کیسے مری، کیوں مری، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں قتل طاقت کا زور دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، ایک عورت کو مار کر ہمیں کیا مل جاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہیں بات دہرا رہے تھے، براق مان ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا باپ کہتا تھا اس کی ماں قبائلی دشمنی کی نظر ہوئی، وہ سچ کہتا تھا، بس وہی سچ تھا۔ بشر، وہ اس کی طرف لپکا، تمہیں سب کی ضرورت نہیں، تم کیا کر لو گی یہ سب حاصل کر کے؟ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ تم یہ جگہ چھوڑ دو، اسے میرے لیے چھوڑ دو، یہ میری جگہ ہے، پلیز۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا، اس کی نگاہوں میں نرمی تھی۔ میں اس جگہ کو کئی سال پہلے چھوڑ کر ہی گیا تھا، اگر یہ جگہ تمہاری تھی تو اب تک تمہیں مل جاتی۔ اس نے براق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی نگاہیں بے اختیار کاٹ تار ہوئیں۔ اس آدمی نے مہدی کا قتل پلانٹ کیا، یہ آدمی جانتا تھا اس کے گھر کی عورت اس کی اپنی کزن بے قصور ہے، لیکن اس نے کھیل جاری رکھا۔ تخت و نام کا بھوکا شخص، انتقام کی آگ سینے میں لے کر چلنے والا، آج کسی پاگل کتے کی مانند زبان نکال کر ہر آتے جاتے سے ہڈی مانگ رہا تھا۔ بشر کو اس پہ رحم نہیں آیا۔ یہ میری جگہ تھی، ہے اور رہے گی۔ اسے یوں ہی اپنے قدموں میں بیٹھے ہوئے چھوڑ ووٹ کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں بھی آگ تھی جسے براق نے لگایا تھا، اور اب وہی جل کر خاک ہو رہا تھا۔ وہ کتنے گھنٹے روایات کے ان پاسداروں کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اپنی ساکھ نام مانگتا رہا، کچھ حاصل نہ ہوا۔ جو چیزیں اللہ نے انسان پہ ممنوع قرار دی ہوں، انہیں اپنے تئیں حاصل کرنے کی کوشش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ وہ بھی تھک گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ کوئی گھنٹی بجنے لگی، نیم با آنکھوں سے کال اٹینڈ کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہاؤس کیپر نے کچھ کہا، براق نے اوکے کہہ کر موبائل پرے ڈال دیا اور ایک بار پھر اپنے لیے گلاس بھرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے نتنوں سے ایک محصور کن خوشبو ٹکرائی، پھر وہ نفاست پسند انسان خالی بوتلوں اور اس گرے ہوئے جام سے بچتے ہوئے ایک طرف آ کر بیٹھا۔ ایک متاسف نگاہ براق پہ ڈالی۔ اتنا غم منانا اچھا نہیں ہوتا براق، انسان کو کاروبار پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ اسے کتنا خیال تھا لوگوں کا۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو کیسے سنبھال رہا ہوں، فیکٹریز دیکھ رہا ہوں، کچھ دن بعد چائنا جا رہا ہوں۔ اس نے براق کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ایک طرف رکھا، جیب سے ٹیشو نکال کے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ چاہے جو بھی ہو، ہم دوست اور کزن تو ہے نا، مجھے فکر ہے تمہاری۔ میری فکر ہے تو مجھے وہ راستہ بتاؤ جس کے ذریعے میں نوابوں کو تباہ کروں۔ کیس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی۔ میرا ڈاکٹر کہتا ہے منفی سوچوں کو خود پہ حاوی مت ہونے دو، جب کوئی منفی سوچ آئے۔ بھونک رہا ہے وہ خبیث کی اولاد، براق تندھی سے بولا۔ پتہ ہے مجھے، وہ بچوں کی طرح چہرہ بگاڑ کر بولا، لیکن اس کی سننی پڑتی ہے کیونکہ وہ مجھے ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرے گا۔ براق نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، ایسے جیسے تمسخر اڑا رہا ہو۔ نیک بننا چاہتے ہو تم؟ وہ یکدم ہنس پڑا اور محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے جب وہ واپس آئے تب تمہیں ایک اچھے اور نیک انسان کے روپ میں دیکھے؟ براق دیوانوں کی طرح ہنستا گیا۔ کیس نے نفی میں سر ہلایا، نظریں براق کے چہرے پہ جمی رہیں۔ اٹس آل اباؤٹ می۔ جب بھی کچھ غلط کرتا ہوں ساری رات نیند نہیں آتی مجھے۔ براق کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں ایک نارمل انسان کی طرح خوش ہونا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غصہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرا ٹراما ختم ہو جائے، میری انزائٹی ختم ہو۔ کوئی تو رات ایسی ہو جب میں بغیر دواؤں کے سویا کروں، اور جاگوں تو مجھے بات بات پہ غصہ نہ آیا کرے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ براق نے گلاس اس کی طرف بڑھایا، کیس نے نہیں تھاما۔ میں بس نارمل ہونا چاہتا ہوں ٹریجڈی، یہ ممکن ہے نا؟ وہ وقت اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود کو قبول کرو جیسے میں نے کر لیا۔ ہماری روشن زندگی کی بات، قبریں اندھیری ہیں۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے، وہ یوں ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سادگی سے کہہ گیا۔ بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں قاری صاحب قبر کے عذاب کا بتاتے تھے، مجھے اس عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں بہت برا انسان ہوں۔ میں مر گیا تو بہت غلط ہو جائے گا یار۔ اس کی سے آنکھوں میں نمی سی جھلکی۔ براق نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ کم وقت ایسی باتیں کرتا تھا کہ دل چیر دیتا تھا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، تم بس، وہ کہتے کہتے رکا۔ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے بتاؤ؟ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے جینا ہے۔ براق سوچ میں پڑا۔ اپنا غم چھوڑ کر وہ کیس کے مسائل سننے بیٹھ گیا تھا۔ تعلق ختم تھا، باقیات باقی تھیں۔ آئی تھنک تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، آتی ہے؟ اپنی تئیں بہت بڑا مشورہ دے ڈالا۔ ہاں بھی 1.5 سال پہلے پڑھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، دوبارہ قرآن پڑھو،
قرآن پڑھنا آتا ہے؟ حفظ ہے مجھے، وہ فخر سے بولا۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ اور عورتوں کے قریب بھی مت جانا۔ اس گن میں کبھی پڑھا ہی نہیں، اور بتاؤ۔ اور براق دوبارہ سوچ میں پڑا، پھر یکدم جھنجھلایا۔ مجھے کیا پتا، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے مسائل۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی، پھر وہ رک کر کیس کو دیکھنے لگا۔ میری ایک بات سنو غور سے، دماغ کھول کر، چاہے تم سونے کے ورق میں تہہ کر آ جاؤ، وہ تمہیں نہیں دیکھے گی، اسے بھول جاؤ۔ بس ایک یہی کام نہیں ہوتا مجھ سے، عجیب آزردگی سے کہا۔ نہ تم اچھے ہو نہ بن سکتے ہو، خود کو قبول کرو۔ اور وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر کیس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گلاس نہیں چھوا، اس نے براق کی باتوں پہ کان نہیں دھرا۔ وہ بس جا رہا تھا، اسے یہاں سے جانا تھا۔ نہ وہ برے لوگوں میں رہے گا، نہ بری عادتیں اپنائے گا، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زبردست۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ پاتھ وے پہ کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب براق تیز تیز قدم لیتا اس کے آگے آ کر رکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد مختلف تھے۔ کیس کی رنگت پھیکی پڑی۔ اس نے گلا تر کیا۔ میں معافی مانگنے آیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کیا نہیں چاہتے تھے؟ براق نے بغور اس کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دہرایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ براق نے تیش کے مارے اس کی گاڑی پہ لاتیں ماری۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، نفرت کرتا ہوں تم سے، میرے باپ کے قاتل ہو تم۔ گاڑی کے اندر بیٹھے کیس نے چہرہ اور گردن پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کی دائیں ٹانگ بری طرح لرز رہی تھی۔ براق حنیف کے گھر سے جاتے بھی اس کا چہرہ تاریک تھا۔ کافی دیر کر دی تم نے؟ اپنے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے شیزل کو دیکھ کر وریام نے متوازن لہجے میں کہا۔ اخبار نما دیواروں کو دیکھ اکتایا ہوا مرد سیدھا ہوا تھا، نہ باہر کی دنیا سے 1000 درجے اچھا تھا، وہ دل میں سوچ سکا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم وقت سے 5 منٹ پہلے آ سکتے ہو، اس نے پرس نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ جو بات مجھے کرنی تھی اس کے لیے ضروری تھا میں جلدی آؤں تاکہ تم انگارے نہ چبا رہی ہو۔ وہ کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا، ہاتھ سینے پہ باندھے ہلکا سا مسکرایا۔ شیزل نے آج غور سے اسے دیکھا۔ اس کا قد اونچا تھا، جسم ورزشی، رنگت گندمی مائل اور نقوش کافی حد تک پرکشش۔ وہ اس کرسی پہ اس قدر تمیز سے بیٹھنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا اور بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ میری زبان کے انگارے تمہاری منہ کی آتش فشاں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بائی دا وے، شیزل آگے ہوئی، متجسس نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پہلے مجھ سے اتنی خار کیوں کھاتے تھے؟ میں کتنی بار آئی، تم نے ایک بار بھی مجھے زینیا سے نہیں ملنے دیا۔ وریام نے تھوڑی کھجائی اور لاپرواہی سے گردن گھمائی۔ میری جاب کو ایک عرصہ ہو گیا لیکن میرے لیے کبھی ایک سائڈ چن لینا مشکل نہیں رہا۔ ایک واحد کیس تھا جس میں مجھے ایک سائڈ چن لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ بس میں ایگزاسٹڈ تھا اور کسی طرح سے کوئی ناکامی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور قریب کھڑے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا۔ یعنی تم دوسروں کا غصہ مجھ پہ اتار رہے تھے؟ میں اپنی جاب کر رہا تھا مس، شیزل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو ہوئی۔ اس کی کھلے ہوئے بال دونوں اطراف سے کندھوں پہ گرنے لگے۔ وریام ایک لمحے کے لیے باقاعدہ ٹھٹک گیا تھا۔ ایک پل کے لیے پتہ نہیں کیوں وہاں صرف وہی نظر آئی۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم ایک شریف آدمی ہو وریام، تم سب جانتے تھے براق نے کیا کیا، پھر بھی تم نے انکوائری کے وقت اسے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ اس نے تھوک نگلائے شانے اچکائے۔ براق بڑا آدمی ہے، اس سے مسائل مول لینا میری زندگی اور جاب کو مشکل میں ڈال دیتا، اور ہمارے پاس ثبوت نہیں لفاظی تھی جن پہ انسان یقین کر لیتا ہے، کورٹ نہیں۔ یعنی تمہاری ڈیوٹی کے درمیان بڑے آدمی آ جاتے ہیں؟ مجھے لگا تم وہ آدمی ہو جو حق کے لیے رسک لے سکتا ہے۔ نہیں، میری ڈیوٹی کے درمیان لاجکس آتے ہیں۔ براق حنیف کو فریم کرنا، وہ بھی بغیر ثبوتوں کے، یہ میری نوکری خطرے میں ڈال سکتا تھا، اور میں کوئی حق کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ وہ لڑکی تھی اور معصوم تھی۔ تم نے ایک بار پہلے بھی اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالا تھا، وہ ترکی بترکی بولی۔ تب میں نے اتنا گہرا گڑھا کھودا تھا جس سے نکلنے کے لیے میں پر امید تھا۔ ویٹر نے کولڈ کافی کے 2 اونچے مگ ان کے سامنے لا کر رکھے۔ وہ دونوں پل بھر کو خاموش ہوئے۔ وریام نے پھر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جتا رہی تھی کہ اس ملاقات کا مطلب اسے بتایا جائے۔ براق نے مجھے دھمکی دی تھی۔ شیزل یکلخت ٹھہر گئی۔ نہیں، میں نے اس دھمکی کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا، لیکن وہ مجھے مسلسل دھمکاتا رہتا ہے کہ میں تم سے دور رہوں، حالانکہ اس کیس کے بعد ہماری تمام ملاقاتیں ایک اتفاق تھیں۔ سے آنکھوں والی لڑکی کی مٹھی بھینچ گئی، اسے شرمندگی ہوئی۔ میں نے تمہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ تمہیں بھی ہرٹ کرے گا اور کسی کو تمہاری قریب بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں اسے دیکھ لوں گی، وہ کہتے ساتھ اٹھی۔ وریام نے تیزی سے جیب سے والیٹ نکال کے چند نوٹ نکالے اور میز پہ دھرے۔ میری وجہ سے آئندہ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وریام اس کے پیچھے گیا، مگر سلائڈنگ ڈور پار کرنے سے پہلے ان دونوں کو رکنا پڑا۔ براق حنیف سیاہ سوٹ میں ملبوس، خوشبوؤں میں پور ڈوبا دروازہ دھکیل رہا تھا۔ اگلی پل اس کے تاثرات میں سختی گھل گئی۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتا، شیزل باہر آئی اور براق کا بازو کھینچ کر اسے ذرا فاصلے پہ لے گئی۔ وریام چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ جسے خوشگوار ملاقات سمجھ کر آیا تھا، وہ انجانی رکابت میں ڈھل گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم میرا نام لے کر لوگوں کو دھمکاتے رہو؟
وہ دبے دبے انداز میں غرا رہی تھی۔ براق پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ جس طرح تمہاری ہمت ہوئی تھی 10,000 لوگوں کے سامنے شادی توڑنے کی، تم یہی ڈیزرو کرتے تھے، وہ چبا چبا کر بولی۔ براق نے اس کا بازو پکڑا اور تھوڑا سا قریب کیا۔ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں یہ جان گیا ہوں، لیکن تم اسے بالکل ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ شیزل سہم گئی۔ وہ اپنا ہاتھ تک نہیں چھڑوا سکی، ایسے جیسے جم گئی ہو۔ یہ 2 ٹکے کا پولیس آفیسر یہی ملا تھا تمہیں؟ وریام مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اسی طرف آنے لگا۔ یہ کیا؟ میں کسی دوسرے مرد کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میرے علاوہ کسی کو حق نہیں تمہیں دیکھے، تم سے محبت کرے۔ شیزل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے براق سے خوف آیا۔ میں نے تمہارے لیے دنیا یہاں سے وہاں کر دی اور تم مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکیں۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ مروڑ رہا تھا۔ سڑک پہ خاتون کو ہراساں کرنے کے چارجز میں اندر کر سکتا ہوں میں آپ کو۔ وہ کب شیزل کے حکم میں آ کر رکا، کب اس نے براق کے ہاتھ کو سختی سے جھٹکا، شیزل کو علم نہیں ہو سکا۔ وہ بس اپنی کلائی پہ بنے ہوئے سرخ نشان دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت تھی۔ یہ وہی براق تھا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ، اس سے دور رہو۔ ذاتی معاملے سڑک پہ حل نہیں ہوتے، اور اس وقت مس شیزل میرا معاملہ ہے، میری ذمہ داری، کیونکہ یہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو سخت رکھا۔ پولیس والے کو اپنی ڈیوٹی کرنے سے روکنے کی کوشش کرنا آپ پہ لگنے والا دوسرا چارج ہوگا۔ براق نے بے تحاشا غصہ ضبط کیا اور وریام بیگ پہ غصیلی نگاہ ڈالی۔ یہ لڑکی سٹیبل نہیں ہے، اس سے دور رہو، تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میری زندگی ان کی وجہ سے خراب ہو یا گلزار، کم از کم میں سڑک پہ کھڑے کسی براق حنیف کو شکایت نہیں دوں گا۔ جبڑے بھینچے وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہی کٹیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ شیزل نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ اس سے شادی توڑنا، بریک اپ، دوری، سب شاید آسان تھا، لیکن اس کی آگے کی زندگی میں کس طرح وہ اپنے سرکل میں بے وفا، انسٹیبل، لالچی اور دھوکے باز مشہور ہونے والی تھی، یہ اسے آج معلوم ہوا۔ اسے آج معلوم ہوا معاشرے کے ڈر سے بریک اپ نہ کرنے والی، طلاق کی بات کرنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسے آج معلوم ہوا کوئی انسان کسی زہریلے تعلق سے باہر نہیں آتا۔ اس کا جی کیا تھا وہ خود پہ ہنسے، زور زور سے ہنسے۔ آپ پچھلے 2 گھنٹوں سے مجھے اگنور کر رہی ہیں، زینیا کے کہنے پہ نیما نے کان نہ دھرے۔ وہ سنک کے نل کے نیچے ٹوکری میں رکھی تازہ مچھلی دھوتی رہی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ مجھے ایک بار اس سے بات کر لینی چاہیے، اس کے اور میرے درمیان سب ٹھیک تھا، میں اسے چھوڑ کیسے سکتی ہوں؟ اس نے دوبارہ بات شروع کرنے کی غرض سے کہا۔ تمہارا واپس جانا درست نہیں ہوگا۔ اوہ پلیز، وہ جھلائی۔ میں نے جیل کے چکر کاٹے، عدالتیں دیکھی ہیں، مردوں کے درمیان رہی ہوں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یہی نا؟ لوگوں کو میں نے جوتی کی نوک پہ رکھا تھا اور آج بھی وہیں رکھتی ہوں۔ اس نے کٹنگ بورڈ پہ پیاز یوں ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، مجھے پتا ہے تمہارے اور اس کے درمیان یقین ہے، تمہیں اس کی زندگی کا یقین ہوتا ہے، اسے تمہاری حفاظت کا۔ نیما نے ٹوکری سلیب پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم اصل کہانی سے نہ واقف ہو، وہ بالکل زندہ ہے، لیکن کیا وہ زندہ رہ پائے گا یہ تم پہ منحصر ہے۔ اور میں آپ کی پہیلیاں کب تک بوجھنے والی ہوں؟ بازو سینے پہ باندھے تندھی سے کہا۔ بڑے دن بعد وہ جوبن میں تھی۔ نیما نے پرسکون انداز میں اپنے ہاتھ کپڑے سے خشک کیے، پھر سلیب پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اب وہ اس پہ چند انگلیاں دبا رہی تھی، اور پھر زینیا نے وہ آواز سنی جو روح کی رزق کی معنی تھا۔ کیا آپ اپنے اغوا کاران کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا آپ اپنے اغوا کاران پہ کوئی کیس نہیں کروائیں گے؟ موبائل سلیب پہ رکھے نیما دوسری طرف سے کھڑے ہو کر اب پیاز کاٹ رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں بیٹھا مرد کہہ رہا تھا، شاید میں انہیں جانتا ہوں، لیکن میں ان پہ کوئی کیس نہیں کرواؤں گا، میرے کرنے کے لیے فی الحال اور بہت کام ہے۔ وہ غور سے اس کی آنکھیں دیکھنے لگی۔ آپ نے 600 لوگوں پہ حد تک عزت کا دعویٰ کیا، کیونکہ وہ تمام لوگ آپ کی بیوی کے خلاف بول رہے تھے، اور آپ اس ایک انسان کے خلاف نہیں جانا چاہتے جس نے آپ کو قید میں رکھا۔ وجہ پیاز کی جھلی تھی یا دل پہ پڑتا بوجھ؟ زینیا نے اپنی آنکھیں جلتی محسوس کی۔ میری بیوی زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جن لوگوں نے اس کی ذات کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے وہ انہیں بھی ویسی اندھیری موت دے گا۔ مہدی، ہوش نے اچانک نہایت نرمی سے اسے مخاطب کیا، آپ کی قید کیسی تھی؟ زینیا نے دیکھا وہ پہلو بدل رہا تھا۔ اس نے ناخن صوفے کے اندر کھبو دیے، اس نے لب کاٹے، پیشانی تر ہوئی، اور اس کی آنکھیں، ان میں کچھ ڈر آیا، ایسا کہ زینیا حاکم کا دل کٹ کر 2 حصے ہوا۔ یہ تو وہ آدمی تھا ہی نہیں، یہ کون تھا؟ ایک سفید کمرہ تھا، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر کھٹاکھٹ سارا پانی پی لیا۔ میں وہاں 1 مہینہ رہا تھا، مجھے نشہ آور ادویات انجیکٹ کی جاتی تھیں تاکہ میرے زخموں کو صاف کرتے وقت میں اس محلول کا رنگ نہ دیکھ سکوں، وہ جو میرے زخم صاف کرتے وقت استعمال کرتے تھے۔ وہ لوگ میری آواز نہیں سنتے تھے، یہ شاید سن کر انسنا کر دیتے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک آیا اور زینیا سلیب پہ ہاتھ رکھ کر بمشکل خود کو کھڑے ہونے پہ رضامند کر رہی تھی۔ مجھے وہاں بہت ڈر لگتا تھا، کوفت ہوتی تھی، میں مرنے کی دعائیں کرتا تھا، لیکن میں موت سے ڈرتا بھی تھا۔ اس نے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ میں ہیلوسینیٹ کرنے لگا تھا، وقت سست تھا یا تیز سمجھ نہیں آتی تھی۔
وہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو میری بیوی کیس گمبھیر، اس نے آج میرا بھائی نہیں کہا۔ وہ جان گیا تھا۔ او خدایا، اس کی اذیت کا اندازہ زینیا کو اب ہو رہا تھا۔ سچ کہوں تو میرے اعصاب بہت کمزور ہیں، میں ڈھہ گیا تھا۔ وہ بات کرتی ہوئی ہنس پڑا، کھوکھلی ہنسی۔ اسے اپنے تاثرات پہ قابو نہیں رہا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا وہ کتنا مشکل وقت تھا، لیکن میں کسی طرح نکل آیا۔ اصل اذیت وہاں سے نکلنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ مجھے دورے پڑتے تھے، انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے، میں راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ یہ کیفیت اب تک ہے۔ میں یہاں ہمدردیاں بٹورنے نہیں بیٹھا، میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ کوئی مجھے توڑ نہیں سکتا، نہ میرے خاندان پہ انگلی اٹھا سکتا ہے۔ میری بڑی بہن جس سے اس کی بیٹی چھینی گئی ہے، میں یہاں بیٹھ کر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ لگنے والے الزام جھوٹے ہیں۔ میرے چچا مسنگ ہے اور میں انہیں ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ میری قید آج بھی میرے اندر ہے اور شاید ساری زندگی رہے گی۔ میں اگلا کچھ وقت شاید سٹیج پہ نظر نہ آؤں، کیونکہ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جن پہ خود عمل نہیں کرتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر موبائل کی اسکرین تاریک پڑ گئی۔ زینیا حاکم کی ساری زندگی تاریک ہو گئی۔ نیما نے کڑاہی میں تیل ڈالا اور ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کے چھوٹے شہد رنگ بال اس کے چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے، یکدم جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہو اور وہ خلاؤں میں تھی۔ اس وقت جذباتی اور گلٹی ہے وہ، پیچھے بھاگے گا تمہارے، تمہیں ڈھونڈے گا، جنون کی حد تک جائے گا۔ چند دن بعد سب نارمل ہوگا، تب ہی سب بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کڑاہی میں پیاز ڈالے، شڑ شڑ کی آواز سارے میں پھیل گئی۔ وہ ٹراما میں اپنی ہیلنگ کے لیے اپنا سکون یعنی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ وقت بعد تم سے بھی تھک جائے گا۔ اس وقت اس کے پاس جاؤ گی تو محبت کرسٹ ہو جائے گی، دور رہو گی تو اس کی وقت بڑھے گی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس وقت اس کے پاس جا کر اگلے کئی سال محبت کی ناکامی پہ رونا چاہتی ہو، یا کچھ وقت اس سے دور رہ کر اگلے کئی سال آسودگی سے گزارنا چاہتی ہو۔ وہ مجھے ڈھونڈے گا، وہ مجھ سے موو آن نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیتے ہیں کتنے سال، ماہ، کتنے ہفتے۔ محبتوں میں سامنے والے کو آزمایا نہیں جاتا۔ میں واپس نہ جا کر بہت غلط کروں گی۔ اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ نیما نے ٹماٹر کا پیسٹ پیاز کے ساتھ شامل کیا۔ وہ منہمک نظر آتی تھی، زمانہ شناس عورت۔ تم آزما نہیں رہی، قربانی دے رہی ہو۔ محبت وہ ہوتی ہے جو پودے کو پانی دے، اسے دھوپ دلوائے، اس کی حفاظت کرے۔ جو چند پل کی خوشی کے لیے پھول توڑ دے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ تم نے عدالت کی توہین کی ہے، پولیس کسٹڈی سے بھاگی ہو، اور سب سے بڑھ کر، نیما نے مڑ کر اسے دیکھا، کیس گمبھیر کو مت بھولو، کیونکہ وہ تمہیں نہیں بھولا ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنی کڑاہی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں روک سکتی، تم جانا چاہو تو میری طرف سے آزاد ہو، لیکن اگر ریئلسٹک ہو کر سوچو تو تمہاری محبت اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اور وہ ٹریجڈی ہی رہے گی۔ تمہاری واپسی مہدی کی موت ہے۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ زینیا حاکم کی ساری زندگی ایک نقطے پہ آ کر رک گئی۔ سب ساکت، سب ساکن، محبت برباد، زندگی جامد، اور دل خالی۔ کیا وہ کبھی اسے دوبارہ اپنے قریب نہیں دیکھ پائے گی؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو چہرے پہ ڈھیر سارا تناؤ تھا۔ یہ کمرہ اس کے پچھلے کمرے سے بے حد مختلف تھا۔ یہاں ہر شے پیسے کا منہ بولتا ثبوت تھی، لیکن بشر حاکم کے دل میں کسی ایک شے کو دیکھ کر بھی لالچ نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف آیا، عروج اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشر نے سر سے دستار اتار کر ہاتھ میں لی۔ نواب صاحب کو بالآخر یاد آ گیا کہ ان کی ایک عدد بیٹی اور بیوی بھی ہے، یا پھر اب ہم بھی آپ کے کنیزوں میں شمار ہوتے ہیں؟ وہ کٹیلے انداز میں کہتی الماری کی طرف پڑ رہی تھی جب بشر نے اس کی کلائی تھام لی، پھر اسے اپنے سامنے کیا۔ تم بہت بدل گئے ہو، یہ نوابی ہمیں تو راس نہ آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی دستار اپنی بیوی کے سر پہ رکھی۔ میرے دل کی نواب تو آپ ہیں بیگم، اسے ساتھ لگاتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا۔ وہ واقعی آج کل اسے بہت کم وقت دیتا تھا۔ میں ذرا مصروف ہوں، لیکن تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں دیکھتی مجھے؟ تمہاری نظروں کا کیا، وہ نہیں بھٹکتی؟ آنکھیں ٹھنڈی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ عروج نے اسے بے دردی سے دھکا دیا۔ بشر گرا کر پیچھے ہوا اور بیڈ کی طرف آیا، پھر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا اور زینب کو اپنے سینے پہ منتقل کیا۔ وہ جو سونے والی تھی اب پوری آنکھیں کھولے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ بھی ناراض ہے، یا بس اس کی اماں ہی میری ترقیوں سے جل رہی ہیں؟ کوئی ترقی سے جل نہیں رہی۔ وہ اس کی دستار سنبھال کر رکھتے ہوئے اب اس کا لیپ ٹاپ لے کر آ رہی تھی۔ کیا فائدہ اس حویلی کا؟ نہ تم سے جھگڑا ہو رہا ہے، نہ امی سے، نہ کون سے، اور نہ زینی۔ اس کا نام لیتے ہوئے وہ رک گئی۔ بشر کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، زینب کو ہنوز سینے سے لگا رکھا تھا۔ عروج اس کی دائیں طرف آ کر بیٹھی۔ بشر بالکل چپ تھا، وہ بھی اپنی بے اختیاری پہ خود کو کوس کر رہ گئی۔ وہ لڑکا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ زینی کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ مرے ہوں کے پتے بھی ہوتے ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اپنی نفرت ختم نہیں کر پائی تھی۔ جس طرح تمہارے بھائی کا ایک پتہ ہے، اسی طرح میری بہن کا بھی ایک پتہ ہے۔ زینب اونگنے لگی تو بشر نے اس کی پیٹھ کو تھپکنا شروع کیا۔ میرے بھائی کے ساتھ غلط ہوا تھا، وہ تمہاری بہن کی جھونکی ہوئی آگ میں جلا تھا۔ ان دونوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے تعلق کو تم خود آگ لگا رہی ہو۔ بشر نے دھیرے سے زینب کو بیڈ پہ لٹایا اور خود سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سارا دن میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے، زمینوں اور کاروبار کے جھمیلے دیکھنے کے بعد کمرے میں آتا ہوں
تو تم کوئی نہ کوئی بات لے کر لڑنے بیٹھ جاتی ہو. تمہیں زینی سے نفرت ہے, مجھے بالات سے. ہم دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن ان دونوں کا ذکر ہمارے درمیان کیوں آ رہا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے کہہ رہا تھا. لہجہ بلند نہیں تھا, البتہ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی. تم کرتی رہو اس سے نفرت, میں محبت کروں گا, اور اس سے تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تیسرے کو درمیان میں مت لاؤ. مجھ سے میری وجہ سے لڑو گی تو مناؤں گا بھی اور نخرے بھی اٹھاؤں گا. کسی اور کی وجہ سے لڑو گی تو میرے دل سے اتر جاؤ گی. آئی سمجھ؟ وہ چپ ہو گئی. چہرے پہ اضطراب تھا لیکن اس نے ضبط کیا. ہاں وہ اس کا شوہر تھا, لیکن اسے بھی کئی باتیں بری لگ سکتی تھیں. میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ یہ توقعات رکھنا کہ وہ میری ہر بات سنے غلط ہے. یہ کام تھراپسٹ کا ہے, پارٹنر کا نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ جڑ کے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ فلم دیکھ رہے تھے. عروج ہمیشہ کی طرح تبصرے کر رہی تھی. بشر جواب دیتا رہا, مگر اس کا ذہن دل کہیں اٹک کر رہ گیا تھا. کیا زینی نے واقعی ایک صحیح انسان کا انتخاب کیا تھا؟ یہاں سے کئی کلومیٹر دور کوئٹہ کے ایک گرلز ہاسٹل میں کونج حاکم کے کمرے کی بتی جل رہی تھی. رات کافی ہو گئی تھی, مگر اس کی روم میٹ اب تک موبائل فون کان سے لگائے ہوئے کسی سے بات کرنے میں مشغول تھی. کونج نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر اپنے موبائل پہ کھولا ہوا مظفر کا نمبر. اسے کئی دفعہ کال ملا چکی تھی, مگر وہ اس کی کالز ہی نہیں اٹھاتا تھا. اس کی بے کلی اور بے چینی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی. گہری سانس بھرتے اس نے ایک آخری بار اسے کال ملائی اور بیل جانے لگی. کون جہاں تھی وہیں تھم گئی. دل اتنی زور سے دھڑکا جس کی کوئی حد نہیں. بیل جاتی رہی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس آواز کو سنتی رہی. چند ہی لمحوں بعد کال اٹھا لی گئی. شکر ہے آپ نے کال اٹھا لی. اوہ شکر. فرتے جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی. اس کی روم میٹ نے بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے دیکھا تو کونج اٹھ کر بالکنی کی طرف آ گئی. میں آپ کا فون کتنے مہینوں سے ٹرائی کر رہی ہوں, آپ کا نمبر بند کیوں تھا؟ میں ایک کورس کر رہا تھا اور لوگوں سے مکمل کٹ آف کر رکھا تھا. وہ وزلی پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا. بائی دا وے تم میرا فون کیوں ٹرائی کر رہی تھی؟ میں یکدم اس کے سارے الفاظ غائب ہوئے. مجھے آپ سے بات کرنی تھی, مجھے آپ کی ضرورت تھی. مجھے ابھی بھی بہت ساری گائیڈنس چاہیے. دوسری طرف مظفر غوری ایک لمحے کو خاموش ہوا. میں تھراپسٹ نہیں ہوں کونج, ایک کاؤنسلر ہوں. میں زندگی کے متعلق, تمہاری ذات کے متعلق تمہارے کچھ اندازے درست کرنے آیا تھا. کر دیے. ہمارے درمیان اتنے ہی وقت کی ڈیل ہوئی تھی. اب تمہارے پاس ایک سیدھا راستہ ہے. تم اس پہ چلنے کا ہنر جانتی ہو, اس ہنر کو استعمال کرنا سیکھو. اس نے ہونٹ کاٹے, آنکھیں بھر رہی تھی. ساری ہمت یکدم کہیں ہوا ہوتی محسوس ہوئی. میں آپ کو ڈبل پے کر سکتی ہوں. میں آپ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گی. مہینے میں صرف ایک بار تو آپ مجھ سے بات کر ہی سکتے ہیں. تو مجھے مایوس کریے کونج. مظفر متاسف ہوا. تم بہت نوبل ہو, تمہارے پاس ایک کلیئر راستہ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اب بھی بھٹکے ہوئے ہیں. ان کو میری ضرورت ہے. تم وہ درخت بنو جس سے اپنے ساتھی درختوں کا خیال ہو. وہ اٹیچمنٹ ایشوز کا شکار ہو رہی تھی. بے ساکھی مل جائے تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بھی مشکل تھا. میں نے تمہیں جو بھی بتایا ہے, جو ہم نے ایک ساتھ سیکھا, تم اس پہ عمل کرو گی, ہے نا؟ وہ انکار کرنا چاہتی تھی, اسے روکنا چاہتی تھی, لیکن نہیں روک سکی. اس کے اندر کسی لڑکی کا جنم ہو چکا تھا جس نے سب سے اول اپنا آپ رکھنا شروع کر دیا تھا. میں کوشش کروں گی. تمہیں کرنی بھی چاہیے. یہ کوشش ساری زندگی جاری رہے گی. تم تب مجھے کال کر سکتی ہو جب تمہیں ہر راستہ بند نظر آئے, ٹھیک؟ اوکے. وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے بمشکل بول پائی. کال کٹ گئی اور وہ بری طرح رو پڑی. منہ پہ ہاتھ رکھے وہ روتی چلی گئی. اسے تو لگا تھا وہ ساری زندگی اس کی باتیں سنے گا, حل نکالے گا, وقت دے گا, لیکن یہاں سب الٹ ہو گیا تھا. وہ تو آج بھی اکیلی تھی, ہمیشہ کی طرح. جانے والے جا چکے تھے, اسے اب اکیلے ہی رہنا تھا, شاید ہمیشہ, لیکن اس بار وہ تیار لگتی تھی. 20 کلیکشن کی عمارت کو تازہ نئی مرمت کا شرف حاصل ہوا تھا. انٹیریئر میں اچھی خاصی تبدیلی لائی گئی تھی. گردن اٹھائے اپنے اطراف میں دیکھتی, وہ ہر شے میں نقص نکالتے ہوئے چلتی جا رہی تھی. ورکرز اسے دیکھ رہے تھے, وہ انہیں نہیں. اسے یہاں آنے کی اجازت سلطان سے ملی تھی. رعایا غیر ضروری تھی. براق کے آفس کا دروازہ بغیر دستک کے کھولتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی. وہ جو ریوالونگ چیئر گھما رہا تھا کرسی سمیت ساکت ہوا. نگاہیں اس سمت اٹھیں جہاں وہ کھڑی تھی, اور اگلے کئی لمحے وہ اسی طرف دیکھے گیا. وہ متوازن چال چلتی اندر آئی. اس کی میز کے سامنے آ کر رکی, مگر بیٹھی نہیں. براق اسے دیکھتا رہا. میرا آفس تمہیں مس کرتا ہے فنگس. وہ لبوں پہ آزردہ مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا. لیکن میں تمہیں بالکل یاد نہیں کرتی, اور میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا تو میں یہاں نہیں آؤں گی. تھانے جا کر FIR کٹواؤں گی, وہ بھی ہراسمنٹ کی. تم اپنے کزن سے خاصے متاثر ہو, مگر میں زینیا نہیں. ہر عورت زینیا جتنی مجبور نہیں, جنہیں تم سڑک پہ کھڑے ہو کر ہراساں کرو گے. مجھے تو کبھی تم میں کسی اور کا عکس نظر ہی نہیں آیا شزل. وہ اسی طرح وارفتگی سے اسے تکتا رہا. دوغلا آدمی وقت پڑنے پہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا. میں تمہاری اس بکواس کو سننے یہاں نہیں آئی. کیوں؟ آج کل اس کی بکواس کچھ زیادہ اچھی لگنے لگی ہے. ایسا کیا اس میں جو تم مجھے چھوڑ کر اس کی طرف چلی گئیں؟ ویٹ, کہیں تم پہلے سے اس کے ساتھ تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا حقارت سے کہہ رہا تھا. میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا یار, اور تم
تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا براق. تم اندر ایک آتش فشاں بھر کے بیٹھے تھے جو ایک وقت آنے پہ پھٹ گیا. اپنے گناہ مرنے والوں کے سر مت ڈالو. میرے تعلقات سے اور میری زندگی سے دور رہو ورنہ تم وہ کھو دو گے جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں. اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا. میں اسے کھو ہی چکا. مجھ سے دور رہو, یہ آخری بار ہے. تم کسی بھی مرد سے دور رہو, میں تم سے دور رہوں گا. سمپل. کندھے اچکاتے تسلی دی. ٹھیک ہے, پھر اب کرنا دخل اندازی اور انجام بھگتنا. بس میرے پاس شکایت مت لانا. اس نے انگلی اٹھا کر دہرایا اور جس طرح ہی تھی اسی طرح باہر چلی گئی. آتے وقت پرسکون تھی, جاتے وقت چہرہ سرخ تھا. اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے وریام کو میسج کیا اور تھانے کا رخ کیا. وہ اسے تھانے کی بجائے باہر رکنے کا کہہ چکا تھا. آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اس کی گاڑی تھانے کے باہر کھڑی تھی. وریام وردی میں ملبوس تھانے سے باہر آتا دکھائی دیا. شیزل نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. مصروف سا آدمی اور اس کا رف ٹف سا انداز. وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جنہیں حسن کا پیکر کہا جائے, مگر وہ طبیعت پہ بھلا تاثر چھوڑتا تھا. تھانے سے باہر آتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے شیزل کو ہاتھ ہلایا, پھر دوسری جانب سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر آ کر بیٹھا. وردی کے کف بازوؤں سے فولڈ تھے, وہ کافی اچھا لگ رہا تھا. تم دوبارہ یہاں مت آنا. آتی دو ٹوک انداز میں حکم صادر کیا. اچھا نہیں لگتا؟ دوبارہ کسی اچھی جگہ ملیں گے. مجھے نہیں لگتا ہم دوبارہ ملیں گے. مجھے شروع سے تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا تھا, اب سمجھ آیا کیوں. اس نے بلا اجازت سٹوریج باکس سے شیزل کا اسٹرابری جوس اٹھایا اور بغیر اجازت لبوں سے لگایا. وہ کھول کر رہ گئی مگر اسے روکا نہیں. تم نے ہر وقت انگارے چبائے ہوتے ہیں یا مجھ سے پہلے کوئی خاص قسم کی خوراک لیتے ہو؟ سارا سہرا آپ کی حرکتوں کو جاتا ہے مدام, ورنہ میں ایک معزز اور تحمل مزاج مرد ہوں. نظر تو نہیں آتا ابھی سے, خیر عمر تو نہیں, بس جو اللہ کو منظور. وریام بیگ مجھے غصہ مت دلاؤ, میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی. وہ سلگ کر بولی تو وریام نے گہری سانس لی. جوس اچھا تھا, مزہ آ گیا. اچھا جو تم کہو. یہ بتاؤ کیوں آئی ہو؟ میں نے براق سے کہہ دیا وہ دوبارہ تمہیں میری وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا. یہ بات تم منہ سے کہ آئی ہو؟ اگر وہ دوبارہ تکلیف دیتا تو یہی بات میرے ہاتھ کہتے. اس نے شیزل کو دیکھا اور ٹھہر گیا. اسی لیے تو وہ دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا. یہاں دیکھے گا, یہاں زبان کا سارا زہر ہوا. خیر اس بات کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو. تمہارا یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو اگلا پروجیکٹ میرا گھر ہوگا. اوکے دیکھا جائے گا, وعدے نہیں کرتی, بس یہ کہنے آئی تھی کہ دوبارہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چلو اب نکلو میری گاڑی سے. وریام دروازہ کھول کر باہر آیا. شیزل کو لگا وہ چلا جائے گا مگر وہ دوسری طرف سے کھڑکی پہ آ کر رکا. چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا, پھر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا. تم سے ایک سوال کرنا تھا, بدلے میں میرا سر تو نہیں پھاڑو گی؟ خدا نہ خواستہ میری جائیداد تو نہیں مانگنے لگے؟ اس نے نظریں چرائیں. وریام کی نظریں تو آج الگ ہی تھیں. وہ ہلکا سا مسکرایا, پھر پوچھا تم آج کل سنگل ہو؟ بھونڈے آدمی کے سوال کا بے حد بھونڈا طریقہ. یہ آدمی نہیں سدھر سکتا. کیوں, تم نے لائن مارنی ہے؟ شریف آدمی ہو, تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا. شیزل نے باقاعدہ چونک کر اسے دیکھا. کانوں سے دھواں الگ نکلا. تم اچھی لگتی ہو, ہمیشہ سے, بہت شروع سے. سوچ رہا ہوں کہیں کسی اور کو اچھی نہ لگ جاؤ. لگ گئی تو؟ وہ سنبھل کر بولی. ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا, اس لیے پہلے ہی وہ بات کی جس میں طول کی گنجائش نہ ہو. میں یہاں بھی گنجائش نکال دوں تو ناانصافی ہوگی ایک معصوم آدمی کے ساتھ. کندھے اچکائے, چہرے پہ معصومیت طاری کی. شیزل نے سر جھٹکا اور گاڑی کے اگنیشن میں چابی ڈالی. وریام پیچھے ہوا. نگاہوں میں اب تک کوئی طلسمی اثر برقرار رہا. میں سوچ کر بتاؤں گی. فی الحال سنگل ہونے کے ساتھ مشکل بھی ہوں. میں اس مشکل کو بہت آسانی سے سر لینے کو تیار ہوں. شیزل اب کے مسکرائی. دل پہ بوجھ نہیں پڑا تھا؟ سوچ کر بتاؤں گی. یہ دو ٹوک جواب تھا. وریام نے کھڑکی سے ہاتھ ہٹا لیے اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا. گاڑی جب تک وہاں سے چلی نہیں گئی وہ وہیں کھڑا رہا, یہاں تک کہ اسے اندر سے کوئی بلانے آ گیا. سر وہ بغیرت نعمان کچھ بک نہیں رہا, مار مار کے تھک گئے ہیں. ایسا کرو اسے مارنا بند کرو. آج سارے ملزمان کو اسٹرابری شیک پلاؤ میرے خرچے سے. اور وہ مزید ہدایات دیتا آگے جا رہا تھا. پولیس والا باقاعدہ سٹھیا چکا تھا. چند دن بعد ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئے سے کھانا ختم کیے 5 منٹ ہو چکے تھے. ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلاتے ہوئے اس کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں. داخلی دروازے سے کوٹ بازو پہ ڈالے کیس کمبیر بھی اندر آ رہا تھا. وہ کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا ڈائننگ ہال میں آیا تھا. چہرے پہ سارے دن کی تکان تھی. مہدی کو وہاں بیٹھے دیکھ وہ ٹھٹکا, پھر آگے بڑھتا چلا آیا. سربراہی کرسی کھینچ کے اس پہ بیٹھا اور شیف کو آواز دی. آپ کی چائے سر. جنید نے مہدی کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور تابیداری سے ہاتھ باندھ کر پیچھے ہوا. اتنی دیر میں تمہارا باپ چائے بناتا ہے یا تمہاری ماں؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا. کیس اور جنید دونوں پوری طرح متعجب تھے. ایک بات تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس نے کپ اٹھا کر زور سے فرش پہ پٹھا. جنید تیزی سے پیچھے ہوا. فائرڈ. دوبارہ تم اس گھر میں دکھائی مت دینا. اس سے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا. سر میں. تم جاؤ جنید. کیس نے نرمی سے اسے بھیجا. وہ لب کاٹتی ہوئی وہاں سے چلا گیا.
مہدی کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، لب بھینچی ہوئے، ایسے جیسے وہ ساری دنیا تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ کیا کہا اس کے بھائی نے؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کیس نے سوال داغا۔ وہی گھسی پٹی کہانی کہ وہ مر گئی ہے، اسے مت ڈھونڈو، غیرت غیرت غیرت، رائٹ؟ میرے معاملات میں مت آؤ تم۔ اب کہ اس نے ایک پلیٹ اٹھا کے نیچے پھینک دی، اس کے ہاتھ باقاعدہ لرز رہے تھے، اسے ہر شے سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے، میں ایک دن تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، تمہاری وجہ سے میں نے اتنا سب جھیلا ہے، تمہاری وجہ سے میری بیوی غائب ہے۔ کیا اس نے پہلو بدلا؟ یہاں کوئی اس سے تعلق جوڑتا تھا، وہاں اس کا دل جلتا تھا۔ تم نے ساری زندگی میرے ساتھ یہی کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم شیطان ہو، پیدائشی شیطان۔ جانے کیوں مگر اسے اس طرح دیکھ کیس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ مہدی وہ انسان تھا جس سے اسے نفرت تھی، اور یہی وہ انسان تھا جس کا ہونا بھی کیس کے لیے ٹیک تھی۔ درمیان میں بہت کچھ تھا، مگر وہ آج اس کا بھائی تھا، اس کا وقت سے محبت کم کیوں نہیں ہوتی تھی؟ غصہ آ رہا ہے؟ وہ بالکل ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کوئی محبت کرنے والا بڑا بھائی۔ برا لگ رہا ہوگا کہ تمہاری ملکیت پہ کسی اور کا اختیار ہے، تمہارا خاندان برباد ہو رہا ہے، باقی ساری دنیا خوش ہے، تمہارے ساتھ مسائل ہیں، تم کوشش کر رہے ہو، لوگوں سے اچھے سے بات کر رہے ہو، لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آ رہا ہے نا غصہ؟ دل کر رہا ہوگا ساری دنیا کو آگ لگا دی جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، سامنے کرسی پہ مہدی نہیں تھا، 18 سالہ عبداللہ زمان تھا، وہی ٹراما، وہی اثرات۔ بہت غصہ آتا ہے جب آپ مرد ہو کر مسائل نہ سدھار سکیں۔ یہ 6 فٹ کا قد، یہ چوڑا سینہ اور مضبوط جسم، جسے تھپک کر لوگ کہتے ہیں مرد بنو، اس پہ غصہ آتا ہے نا مہدی؟ مٹیاں بھینچے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیس نے گلاس اسے اٹھا کر دیا۔ اتارو غصہ۔ مہدی نے گلاس پہ زور بڑھایا۔ توڑو اسے، یوں جیسے تمہاری زندگی اسی کی وجہ سے برباد ہوئی ہو۔ اس نے مزید دباؤ بڑھایا، پھر مزید، اور پھر گلاس اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھپ گیا۔ تکلیف تھی۔ کیس نے اسے جگ اٹھا کر دیا اور مہدی نے اٹھ کر پوری قوت سے اسے فرش پہ دے مارا۔ پھر پلیٹ، ڈش، ڈونگے، گلاس، چمچ۔ کمبیر محل اگلے کئی منٹ تک شیشوں کی زمین سے ٹکرانے اور مہدی کے غرانے کی آوازیں سنتا رہا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا، بے حسی، سر تاثر کہیں دور جا سوئے تھے۔ برتن توڑ کر، کرسیاں پھینک کر وہ تھک گیا تو میز پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کر گہرے سانس لینے لگا۔ سنہری سیاہ ڈائننگ ہال اسے تکتا رہا، اس کی ہتھیلی سے بہتا خون فرش پہ گر رہا تھا۔ غصہ نہیں اترا؟ اس نے مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہدی نے اسے جھٹکا۔ مجھے بھی ایسا غصہ آتا تھا، لیکن مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ برتن توڑ کر، گھر کی چیزیں توڑ کر اس غصے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے انسانوں پہ غصہ اتارا اور مجھے اتارنے دیا گیا۔ میرے بڑوں نے مجھے نہیں ٹوکا، انہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اپنے ساتھ مت ملاؤ مجھے، میں اچھا تھا، میں اچھا رہوں گا۔ وہ درشتی سے بولا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم مجھ جیسے نہیں ہو؟ مجھے بھی لگتا تھا میں اپنے بابا جیسا نہیں ہوں، لیکن اس نے مہدی کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ وہاں صفاقی سی تھی۔ ہم سب ایک جیسے ہیں، the mean کمبیرس۔ تھوڑا وقت لو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا، دنیا سیاہ ہے۔ یہاں اپنا حق لینے کے لیے سیاہ بننا پڑتا ہے، لوگ مارنے پڑتے ہیں، جائیدادیں چھیننی پڑتی ہیں۔ تم میرے جیسے ہو، میں تمہارے جیسا، ایک خون، ایک سی سہکاریاں۔ مہدی کمبیر نے ایک بار پھر اس کا بازو جھٹکا۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، توڑ توڑ کر ادا کیے الفاظ۔ کیس گہری سانس لیتا ہوا پیچھے ہوا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے زرکون کا قتل کیا؟ آسمان سے پتھروں کا تھال تھا جو اس کے سر پہ آ کر لڑکا تھا۔ مہدی ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ قتل نہیں تھا؟ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ تم نے اس کی آنکھ پہ جو زنجیر ماری تھی، اس کا زخم اتنا گہرا تھا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ سیلف ڈیفینس تھا۔ تم نے اس کے ہاتھ پہ گولی ماری، اس کی دونوں ٹانگیں زخمی کر دیں۔ مجھے لگا تھا وہ میرے پیچھے آئے گا۔ تم نے اس کے سارے جسم پہ زنجیروں سے وار کیے۔ اگر وہ زندہ رہتا تب بھی کئی ماہ ہسپتال میں داخل رہتا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موقع پہ موت ہو گئی۔ تم نے ایک انسان کو مار دیا۔ اس کی بیٹی کی عمر کیا ہے جانتے ہو؟ میں غصے میں تھا۔ وہ لٹھی کی مانند سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کا سارا جسم سرد پڑ رہا تھا۔ اسے کسی نے دھکا دے کر پاتال میں دھکیل دیا تھا اور وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ایگزیکٹلی مہدی، دیٹس دا ہول پوائنٹ۔ وہ اسے پچکارنے کے انداز میں بولا۔ تم غصے میں تھے، تم ٹرامیٹک تھے، تمہارے ساتھ برا ہوا تھا، اس لیے تم نے بھی وہی کیا۔ تم اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن دور کہیں تم اپنا غصہ، انتقام ضرور نکالنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، نہ تم برے ہو نہ میں اچھا ہوں۔ قاتل میں تھا تو اب تم بھی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سے بے یقینی سے پیچھے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ جسے دیکھ کر دل ٹوٹے، زبان گنگ ہو۔ میں نے نہیں مارا، جھوٹ ہے۔ اس کا جی چاہا تھا کہیں بھاگ جائے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، تم آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو میں بہت خوش ہوں، بالآخر تم میری صورتحال سمجھ سکتے ہو۔ اس نے پرسکون سانس خارج کی۔ مہدی چند لمحے وہیں کھڑا رہا، سفید چہرہ، لرزتا ہوا جسم، اور دل میں لمحہ بلمحہ گہرا ہوتا گلٹ اور خوف۔
وہ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ بے یقینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلا قتل ایسے ہی ہوتا ہے، بے یقین۔ کیس گھٹنے زمین پہ رکھے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ مت کہنا کہ تم زینیہ حاکم کے لیے ایک بہتر آپشن ہو۔ مہدی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ سب صرف اور صرف اس کی وجہ سے تھا۔ وہ مہدی کو مار نہیں سکا تھا، اسی لیے اس کی روح مار رہا تھا۔ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں ابھی اور اسی وقت سب قبول کروں گا، تم جیسا نہیں ہوں میں کوئی قاتل نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیس نے اس کے ساتھ اٹھتے تیزی سے اس کا بازو دبوچا۔ میں سب قبول کروں گا۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ کیس نے اس کے ہاتھ پہ گرفت سخت کی۔ میں تمہیں خود کو برباد کرنے نہیں دوں گا، لیکن تم نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ دھکا مارتے ہوئے غرایا۔ تم نے میری بیوی پہ الزام لگایا، تم نے اسے عدالتوں کے چکروں میں ذلیل کروایا۔ وہ میری بیوی ہے، میں ہر رات غیرت سے مرنے والا ہو جاتا ہوں جب مجھے یاد آتا ہے وہ لاپتہ ہے۔ وہ مسلسل اسے دھکے مارتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ میں تمہیں سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، تم نے بہت غلط کیا۔ کیس نے اس کے دونوں بازو سختی سے جکڑ کر اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ گرفت ہنوز بے حد سخت تھی۔ مہدی اس کے سینے پہ دھکے مار رہا تھا، اسے خود سے دور ہٹا رہا تھا۔ خود کو قبول کرو، جس نے تمہیں ہرٹ کیا اسے ہرٹ کرو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی اصلیت قبول کرو۔ مہدی نے پوری قوت لگا کر خود کو اس سے آزاد کروایا۔ اب یہ بھائی دشمن تھا، اب اس کا گلے لگانا گلے دبانے جیسا تھا۔ سب کر سکتا تھا وہ، مگر اسے گلے لگا کر منافقت نہیں۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں زینیہ کو واپس لاؤں اور اتنا گلٹی رہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے۔ میں غلط تھا، مجھے لگا تھا تمہارے سامنے آنے پہ وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اس نے مہدی کے ہاتھ جھٹکے۔ میں اسے پاتال سے بھی نکال کر لاؤں گا خود، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں واپس لایا کیونکہ… وہ ایک لمحے کو چپ ہوا۔ مہدی کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم میرے بھائی ہو، اگر تم نے کچھ بھی کنفیس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ پھنکار کر کہتے اس پہ ایک متاسف نظر ڈالتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہدی گمبھیر گھٹنوں کے بل اس گھاس پہ بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ اس سے اپنے ہاتھ سرخ نظر آ رہے تھے، خون سے سرخ۔ وہ کئی دن سے اسے ایک سوچ میں مبتلا رہی تھی، کیا اسے واپس جانا چاہیے، منظر عام پہ آنا چاہیے، مہدی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنا چاہیے۔ دل کو ڈپٹنے کے بعد جو دماغ نے جواب دیا تھا وہ صاف اور کھرا نہ تھا۔ وجہ نیما کی باتیں نہیں تھی، وجہ وہ خود تھی۔ مہدی کمبیر کے پاس اپنی واپسی اب اسے آکورڈ لگ رہی تھی۔ اس روز فیکٹری میں اسے بولتے ہوئے سن کر جو رد عمل اس نے دیا تھا وہ اب بچکانا لگتا تھا۔ محبتیں بعض دفعہ کرسڈ ہو جاتی ہیں، آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ سے دور جائیں گے، ان میں سکون تلاش کریں گے تو بے سکونی بڑھ جائے گی، اور انہیں قریب رکھیں گے تو دوری محسوس ہوگی، کیونکہ محبتیں بعض دفعہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلتیں۔ سمندر کے شہر سے آئی وہ لڑکی بھی محبت کو آزاد کر چکی تھی۔ نیما کے 13 سالہ بھتیجے کے ساتھ آج وہ گھر کا ضروری سامان لینے باہر نکلی تھی۔ آبان کافی چلاک واقعہ ہوا تھا، فر انگریزی بولتا اور زینیہ کو ہر چھوٹی بڑی دکان عمارت کے متعلق معلومات فراہم کرتا۔ ایک مصروف سی شاہراہ پہ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ یہ ڈھاکہ کا ڈاؤن ٹاؤن تھا، یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن تاشی اسے آج بھی اٹریکٹ کرتی تھی۔ مہنگے مالز، بڑی بڑی گاڑیاں، عالی شان ہوٹلز، وہ ان سب کے بغیر رہ سکتی تھی، ان کو دیکھے بغیر نہیں۔ ٹیچر اب چلیں؟ بس پھر نہیں ملے گی۔ بھٹا کھاتے ہوئے آبان نے اسے مخاطب کیا۔ زینیہ ہنوز اس چھوٹے سے شیشے کی دروازے والے اسٹوڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں صاف صاف لفظوں میں طاہر فوٹوگرافی لکھا تھا۔ باہر ایک بورڈ رکھا تھا جس پہ فوٹوگرافر کی ضرورت ہے لکھا تھا۔ ٹیچر چلیں؟ بچہ بور ہو رہا تھا۔ یہاں فوٹوگرافر کی ضرورت ہے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ تو فوٹوگرافر کی ضرورت ہے، ٹیچر کی نہیں؟ اپنے دئیں اس نے مذاق کیا تھا۔ اور آپ کیا کرو گی؟ آپ کو آتی ہے تصویر لینا؟ زینیہ حاکم کی انا پہ کوئی چوٹ لگی تھی، اس کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کسی کیس کمبیر کو اس نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اسے زندہ لاش بنائے۔ بھاڑ میں گیا وہ اور اس کے دیے روگ۔ ٹرائل دینے چلیں؟ وہ مسکرائی۔ آبان بھٹا بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹیچر یہاں ABC تھوڑی پڑھانی ہوتی ہے، فوٹوگرافی بہت مشکل کام ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، مسائل سے پہلے میرے پاس حل آتے ہیں۔ ایک عرصہ بعد اس نے کہا تھا، اور پھر وہ شیشے کے دروازے والے اس اسٹوڈیو کا دروازہ پار کرتی اندر داخل ہو گئی۔ آبان پیچھے کھڑا ہیں کرتا رہ گیا اور پھر بھٹا چھوڑ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ اندر اسٹوڈیو میں ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف دیواروں پہ مختلف زاویوں اور مناظر میں کھینچی گئی تصاویر آویزاں تھی۔ آبان ایک ایک تصویر کو دیکھتے منہ پورے کا پورا کھولتے ہوئے چل رہا تھا۔ زینیہ ان سب سے بے نیاز تھی۔ راہداری کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا آفس بنا تھا جہاں دیوار کے ساتھ رکھی بینچ پہ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا میک اپ ہو رہا تھا۔ اسپاٹ بوائے اس پہ لائٹ فکس کر رہا تھا۔ زینیہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر آبان کے کان کے پاس جھکی۔ یہ لوگ جو بھی بات کریں تم نے مجھے سمجھانی ہے۔
اس سے ابھی بنگالی سمجھ نہیں آتی تھی اور یہاں لوگوں کے سامنے خفت کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی تیار ہو چکی تو سارے فوٹوگرافر اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ وہ مختلف پوز کرتی اور اس کی تصاویر دھڑا دھڑ کھینچی جاتی۔ بی بی آپ کس خوشی میں یہاں کھڑی ہیں؟ شستہ بنگالی میں کہا گیا۔ زینیا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے کوئی مرد کھڑا تھا، خوش شکل، خوش لباس اور ٹھاٹھ ایک پوس والے۔ ٹرائل دینا تو اس طرح جم کر کیوں کھڑی ہو؟ زینیا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ہم کیمرہ گھر پہ بھول آئے ہیں، بھٹے کو اپنی پشت پہ لے جاتے ہوئے اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا اعتماد کے ساتھ بول سکتا تھا کیونکہ کسی نے اس سے یہ چھینا نہیں تھا۔ کیا ہمیں آپ کی طرف سے کیمرہ مل سکتا ہے؟ آدمی نے غور سے اسے دیکھا، پھر سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ کیمرہ اور سٹینڈ لاؤ مجیب، آواز لگا کر کہا۔ زینیا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس ماڈل کی تصاویر اتار رہی تھی۔ ابان اب اپنا بھٹا کھا چکا تھا لیکن اسے اپنا منہ چلتا ہوا ہی پسند تھا، سو وہ زینیا کی طرف چلا آیا۔ ناک نہ کٹوا دینا ٹیچر، یہ جو لڑکا ہے نا، اس نے دائیں ہاتھ سے کونے میں کھڑے ایک فوٹوگرافر کی طرح اشارہ کیا، میری دوست کا بھائی ہے، اس سے اچھی تصاویر لینی پڑیں گی آپ کو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور اگر اس سے اچھی تصاویر لے لیں تو وہ سوچ میں پڑا، پھر یکدم جیسے کچھ یاد آیا۔ میں آپ کو بھٹا اور چائے کی ٹریٹ دوں گا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، نگاہوں میں کچھ در آیا۔ بے اختیار، بلا وجہ، بغیر وقت اور جگہ کا خیال کیے وہ یاد آیا، کوئی اسے آداب سکھائے۔ اسٹوڈیو کی رنگین چھت غائب ہو گئی، لوگ گونگے ہو گئے۔ آس پاس درخت اور اسٹریٹ پولز آئے اور سرمئی سڑک پہ دو لوگ۔ اب اور کتنے پیپر رہتے ہیں تمہارے؟ کوٹ اپنے بازو پہ ڈالے، پی کیپ چہرے کے آگے کیے وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فضاؤں میں ہلکی سی خنکی برقرار تھی۔ 3۔ پھر کچھ ماہ بعد رزلٹ آ جائے گا اور تم آفیسر زینیا حاکم؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زینیا کی لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ اسسٹنٹ کمشنر یا ASP زینیا حاکم، یا پھر فورن سروسز؟ وہ اسے ان سنہری خوابوں کے بے حد قریب لے جا رہا تھا جو کسی وقت میں وہ چھوٹے گھر کی لڑکی کمرے میں بیٹھ کر اکیلے دیکھتی تھی۔ خواب آج بھی وہی تھے، بس شراکت دار آ گیا تھا، من پسند شراکت دار۔ یہ میں نہیں سلیکٹ کروں گی، میرا عہدہ اور میری فیلڈ میرے نمبر سلیکٹ کریں گے۔ تم تو ٹاپ کرو گی، مجھے یقین ہے۔ یقین ردی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اوہ پلیز، اپنے یہ ڈارک تھیریز ایک طرف رکھو۔ اس نے ہاتھ سے مکئی کے کچھ دانے اس کی طرف بڑھائے۔ زینیا کے لیے تم بہت آگے جاؤ گی، مجھے پورا یقین ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں پاس ہو گئی، انٹرویو اچھا ہوا، نمبرز بھی اچھے آئے تو میں اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہوں گی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کامیابی واحد ہے جو انسان کو خوش بھی کرتی ہے اور خوف زدہ بھی۔ میں نے بہت محنت کی ہے، ساری کشتیاں چلائی ہیں، میں واپس نہیں جا سکوں گی۔ مہدی چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، بھٹا زینیا کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مہدی بالکل سیدھا کھڑا ہوا، پھر بوٹ زمین پہ مارا اور ہاتھ ماتھے تک لے گیا اور اسے سلیوٹ پیش کیا۔ زینیا ہنس پڑی۔ گارڈ آف آنر قبول کریں سرکار۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کلکلاتی رہی۔ مہدی سیدھا ہوتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آیا۔ جب تم انٹرویو پاس کر لو گی، پھر جب ڈیوٹی جوائن کرو گی نا، تب میں تمہاری کامیابی کی پہلی اسپیچ پہ ہال میں کھڑے ہو کر تالیاں بجاؤں گا۔ آپ کی اکیڈمی نے مجھ پہ کافی انویسٹ کیا ہے، بدلے میں کیا چاہیے؟ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی۔ تاریک سڑک پہ ان دونوں کی نگاہیں ملیں، پھر اس نے بے حد دھیرے سے کہا، رخصتی۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ دونوں دوبارہ ہنس پڑے اور پھر ہنستے چلے گئے۔ خالی گلی میں ان دونوں کے کہکہوں نے زندگی بھر دی تھی۔ محبوب شخص کا ساتھ اس رات ان دونوں کے دلوں کو ہر خوف سے خالی کر گیا تھا۔ اچھا، جب تم کامیاب ہو جاؤ نا، تب مجھے چائے پلانا اور بھٹا کھلا دینا۔ کافی دیر بعد اسے ہاسٹل کے دروازے پہ چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کروڑوں روپوں کی جائیداد کا مالک، مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والا اور لاکھوں روپے بیٹھے بیٹھے خرچ کر دینے والا اس کے ساتھ چائے اور بھٹا کھانے پہ راضی تھا۔ ان دونوں کا ساتھ بے حد سادہ تھا۔ مہدی اسے پسند تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ اچھا تھا، اس لیے کہ وہ واقعی اچھا تھا۔ ہال میں اس اسٹوڈیو میں کھڑے اس نے ٹھنڈی گہری سانس بھری اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ایک عرصے بعد آرٹسٹ کو دوبارہ اپنا کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام لوگ اپنا اپنا کام سے فارغ ہو چکے تھے اور اب ڈیسک پہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی لڑکی کو اپنی CV، کاغذات اور ای میل ایڈریس جمع کروا رہے تھے۔ اب چلیں ٹیچر، ای میل دے دیتے ہیں، پھر کل تک تصاویر بھی بھیج دیں گے۔ زینیا کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ ٹکر ٹکر اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں باقی لوگ کھڑے تھے۔ نہ اس کے پاس جمع کروانے کو کاغذات تھے، نہ کوئی CV، نہ اس کے پاس ان تصاویر کو ایڈٹ کرنے کے لیے کوئی گیجٹ۔ قسمت اسے اپنے آس پاس کہے لگاتی دکھی۔ اس نے کیمرہ واپس رکھا اور جن قدموں سے آئی تھی ان کے ساتھ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ ابان ایک بار پھر اسے سمجھنے سے قاصر رہا، مگر وہ اس کے پیچھے گیا۔ کسی نے اسے جاتے بھی نہیں دیکھا سوائے ایک آدمی کے جو اس اسٹوڈیو کا مالک تھا۔ اسے یہ چہرہ شناسا لگا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا، شاید پہچان بھی گیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ۔ اور یہ کیا یار، زینیا واپس کیوں نہیں گئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ محبت کرسٹ ہوتی ہے، وہ مر جائے گا، یہ کیا تک ہوئی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ نہیں یار، میں نہیں کھیل رہی۔
یہ کیا بات ہوئی؟ جس چیز کا انتظار تھا، مہدی واپس آئے گا، یہ دونوں مل جائیں گے کیسے اور براق سے بدلہ لیں گے، یہ مل ہی نہیں رہے۔ اور وہ کیا، وہ کیس بنتا جا رہا ہے۔ غصہ تو یار آتا ہے، اس کے اوپر بھی تو بہت برا ہوا ہے نا، لیکن یار اب کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھو نا، پتہ کیا نا، یہ جو ٹراما ہوتے ہیں بچپن میں، آپ کے ماں باپ کا رویہ، وہ ساری چیزیں میں مانتی ہوں۔ میں نے سائیکالوجی میں ماسٹر نہیں کیا، لیکن میں سائیکالوجی کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں۔ اتنی کتابیں آپ جب پڑھ لیتے ہو اور اتنا زیادہ، یہ آپ کے آبزرویشن اسکل پہ نا میٹر کرتے ہیں، تو میں آبزرو بہت زیادہ اچھے سے کر لیتی ہوں۔ تو ہاں، بچپن کا ٹراما، بچپن کی آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھا آپ کے پیرنٹس نے، اور ارد گرد کا ماحول، وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو، یہی ہوتا ہے نا اپنے آپ کو باشعور کرنا، تو اس میں آپ نے اپنے ٹراماز وغیرہ ہیل کرنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، آپ کو صحیح غلط کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کے ساتھ بچپن میں جو ہوا تھا وہ بھاڑ میں جائے، اب آپ نے آگے سے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی نسل کو آگے سے کیا دینا ہے، وہ میٹر کرتا ہے۔ تو وہ پھر بندہ یہ کہے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے ایسے ڈیل کیا تھا، اب تو بھئی میں ایسی ہوں، بھئی مجھے تو غصہ آتا ہے، بھئی اب تم بھگتو، وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرے گا، وہ بچہ پھر اور کہے گا ہاں جی میرے تو ماں باپ نے ایسے کیا تھا۔ تو یہ ایسے چلتا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اب بس اپنے آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا، آپ کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کو سولو کرو اور آگے اس کو نہ بھیجو۔ اپنے ساتھ غلط کر کے اپنے آپ کو روک کے اور پھر آگے کے ساتھ، اگلے کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہوتا ہے۔ تو خیر، میں بھی کیا کہہ رہی ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں تو کچھ ایسا خاص نہیں ہوا، بشر یار ہیرو بن گیا، اور شیزل اور وریام کا مجھے لگتا ہے کپل بن جائے گا، اور براق وہ تو وہی سائیکوپیتھ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس کو سٹاک کرتا ہے اور جو کوئی اس کے پاس نہ آئے، یہ تو بری بات ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور کیس کیا کر رہا ہے، وہ بالکل خاموش ہے فی الحال، وہ بس بالکل نا وہ مجنوں بنا ہوئے ہیں، اور میرا اور دو بختیار اور مقصود کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے نا، اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں۔ خیر جی، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔